السلام علیکم۔ جولیٹ جلے پیر کی بلی کی طرح ساری حویلی میں چکراتی پھر رہی تھی۔ وہ جب یہاں آئی تھی تو اس کے دل میں اس حویلی اور حویلی والوں کے لیے معاندانہ جذبات تھے۔ وہ سمجھتی تھی کہ یہ وہ جگہ ہے جہاں اس کی ماں کے ارمانوں کا قتل ہوا تھا، جہاں وہ محبت کے نام پر لوٹی گئی تھی، اور جہاں سے عزت کے ٹھیکیداروں نے اسے دو کوڑی کا کر کے نکال دیا تھا۔ لیکن اب اس کے لیے اس حویلی کی حیثیت تبدیل ہو گئی تھی۔ حویلی والوں کا سازشی رویہ اپنی جگہ، لیکن اسد اللہ کے خلوص پر یقین آنے کے بعد اس کے جذبات میں خاطر خواہ تبدیلی آئی تھی۔ اب اس کے لیے یہ حویلی وہ خاص جگہ تھی جہاں کے چپے چپے پر اسے اپنے ماں باپ کی محبت کے گل مہکتے نظر آتے تھے۔ وہ تصور کی آنکھ سے دیکھ سکتی تھی کہ دو چاہنے والے اس حویلی کی اونچی دیواروں کے درمیان کس طرح اپنی محبت کے پودے کو پروان چڑھاتے رہے تھے۔ ان دو چاہنے والوں کی بے قراری، بے تابی اور بے بسی کی گواہ تھی یہ حویلی۔ خود اس نے اس حویلی میں کچھ ناخوشگوار واقعات کا سامنا کیا تھا، لیکن بحیثیت باپ اسد اللہ نے اسے جو محبت، عزت اور اہمیت دی تھی، وہ ہر برے رویے کا مداوع بن گئی تھی۔ جوزفین اور جوزف کے بعد وہ بالکل تہی دامن رہ گئی تھی۔ اسد اللہ نے اپنی محبت اور شفقت سے اس کے دامن کو ایک بار پھر پھولوں سے بھر دیا، لیکن اس کے لیے زندگی کو پھولوں کی سیج بننا قبول ہی کہاں تھا۔ جب ہی تو یہ انہونی ہو گئی کہ فاروق اس حویلی کے گم شدہ بیٹے محب اللہ کی صورت اس کے سامنے آ گیا۔ ضمیر کے ہاتھوں مجبور ہو کر اس نے اسد اللہ کو فاروق کی حقیقت سے آگاہ کر دیا، اور اس سچ کا منطقی نتیجہ یہ تھا کہ اسد اللہ بچھڑے ہوئے بھتیجے کو واپس حویلی لانے کے لیے بمبئی کی طرف عازم سفر ہو چکے تھے۔ بمبئی میں جن دنوں وہ تباہی سے دوچار ہوئی، فاروق اپنی بیماری کے باعث اڈے پر نہیں تھا، لیکن یہ تو وہ بھی سمجھتی تھی کہ اس کی بربادی کی داستان اس تک پہنچ گئی ہوگی۔ وہ اسد اللہ کے ساتھ محب اللہ کی حیثیت سے حویلی واپس آتا تو اپنے ساتھ اس کی بربادی کی داستان بھی لے کر آتا۔ وہ اس داستان کا اس حویلی میں دہرایا جانا برداشت نہیں کر سکتی تھی، اس لیے اس نے اسد اللہ کی واپسی سے قبل ہی یہاں سے روانہ ہو جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ اس کا اس حویلی سے جانا طے تھا، پھر بھی اس فیصلے پر اس کی روح سسک اٹھی تھی، اور وہ ادھر سے ادھر چکراتی ہوئی یوں حویلی کے ایک ایک گوشے کو اپنی نگاہوں میں بسا رہی تھی کہ اسے یقین تھا اب کبھی اسے ان در و دیوار کو دیکھنا نصیب نہیں ہوگا۔ ادھر ادھر ٹہلتی ہوئی وہ پائیں باغ میں پہنچی تو وہاں آصف خان کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ زہ نصیب، آج آپ کا دیدار ہو گیا۔ اس اتفاق کو میں اپنی خوش قسمتی سمجھوں یا آپ کی نظر کرم؟ اسے سامنے پا کر وہ شوخ ہوا۔ اس اتفاق کو آپ محض اتفاق ہی سمجھیں تو اچھا ہے۔ جولیٹ نے اس کی پرشوق نگاہوں سے بے نیازی برتتے ہوئے سنجیدگی سے اسے جواب دیا۔ آپ کا حکم ہے تو ایسا ہی سمجھ لیتے ہیں، لیکن اس اتفاق سے فائدہ اٹھا کر آپ سے سوال کرنے کا حق تو ہے مجھے۔ آصف خان اس کی سنجیدگی کو زیادہ خاطر میں نہیں لایا۔ کیسا سوال؟ جولیٹ نے ایک بار پھر بے نیازی برتی۔ کیا آپ میرے سوال سے ناواقف ہیں؟ آصف خان ذرا سا خفا ہوا۔ جس سوال سے میں واقف ہوں وہ آپ نے بزرگوں کے سامنے رکھا تھا، اور وہی آپ کو اس کا جواب دیں گے، لیکن میں نے تو سنا ہے کہ میرے سوال کا جواب آپ کی مرضی سے مشروط ہے۔ اس نے جولیٹ کو اپنی باخبری سے آگاہ کیا۔ میری مرضی کی خبر بھی میرے بزرگ ہی آپ کو دیں گے۔ جولیٹ ایک بار پھر اسے طرح دے گئی۔ یعنی میرے نصیب میں ابھی مزید انتظار لکھا ہے۔ آصف خان نے سرد آہ بھری۔ بس تھوڑا انتظار اور باقی ہے، جلد آپ کو جواب مل جائے گا۔ جولیٹ کی سنجیدگی برقرار رہی، اور وہ یہ کہہ کر تیزی سے وہاں سے پلٹ گئی۔ آصف خان کے خلوص پر اسے یقین تھا، لیکن کیا کرتی کہ اس کے نصیب میں اس پرخلوص آدمی کا ساتھ لکھا ہی نہیں تھا۔ شریف گھرانوں کی لڑکیاں شادی سے قبل اپنے ہونے والے خاوند سے خفیہ ملاقاتیں نہیں کیا کرتی، پر آپ کو اس بات کی کیا خبر؟ آپ کی ایسے ماحول میں تربیت ہی نہیں ہوئی۔ وہ آصف خان میں الجھی ہر طرف سے بے خبر حویلی کے زنان خانے میں داخل ہوئی کہ کاٹ دار لہجے میں کیے گئے اس طنز نے اس کے قدموں کو ٹھٹکا دیا۔ اس نے چونک کر بولنے والی ہستی کو دیکھا۔ وہ عشرت جہاں تھی، جو حسب معمول اس کے لیے اپنی آنکھوں میں نفرت و حقارت کے جذبات لیے کھڑی تھی۔ اس نے بڑی بے پرواہی سے ان کی طرف دیکھا اور لہجے میں بے نیازی سمو کر بولی، معاف کیجئے، میں آپ کی بات کا مطلب نہیں سمجھی۔ آصف خان سے آپ کا رشتہ طے پا چکا ہے، یہ بات سب ہی جانتے ہیں۔ اسد اللہ نے تو اپنے ماضی کی محبت نبھانے کے لیے
ایسی سرگرمی دکھائی کہ انہیں حویلی میں ہونے والی دو دو اموات کا بھی خیال نہیں آیا۔ اپنی محبوبہ کی اولاد کے لیے خوشیوں کا انتظام کرتے ہوئے انہیں یہ احساس تک نہیں ہوا کہ ان کے ارد گرد بسنے والے لوگوں کے دل دکھوں سے چور چور ہیں، اور ایسے میں خوشی کے شادیانے بجا کر وہ ہمارے زخموں پر نمک پاشی کا انتظام کر رہے ہیں۔ عشرت جہاں کے لہجے میں دکھ اور حسد کی آمیزش تھی۔ اسد اللہ کو نہ پا سکنے کا دکھ کبھی ان کے دل سے نہیں نکلا تھا، اور زبان موقع بے موقع اس کا اظہار کسی نہ کسی صورت کر جاتی تھی۔ اب بھی وہ بھائی کی موت کے بہانے اپنے ہی دکھوں پر نوحہ کنا محسوس ہوئیں۔ آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے۔ ابھی صرف میرے سامنے آصف خان کی خواہش رکھی گئی ہے، جس کا میں نے کوئی جواب نہیں دیا، اس لیے رشتہ طے پا جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ آج پہلی بار جولیٹ کو عشرت جہاں پر غصہ آنے کی بجائے ترس محسوس ہوا۔ اسد اللہ تھے ہی اتنے شاندار کہ عشرت جہاں کا ان کے عشق میں مبتلا ہو جانا انوکھی بات نہیں تھی۔ وہ ساری زندگی نارسائی کی آگ میں جلتی اتنی تلخ ہو گئی تھی کہ اب ان کی زبان سے کوئی میٹھی بات نکلتی ہی نہیں تھی، اور جولیٹ تو جوزفین کی بیٹی تھی جس سے ان کا رقابت کا رشتہ تھا۔ اس رشتے کو پوری نفرت سے نبھاتے ہوئے انہوں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ خود جوزفین کے حصے میں بھی تو جدائی ہی آئی تھی۔ اب تم جیسی کل کی لڑکی ہمیں بنائے گی، تمہاری مرضی تو سب ہی کو نظر آ رہی ہے۔ آصف خان سے ملاقاتوں کا سلسلہ ایسے ہی تو جاری نہیں ہے، اور پھر وہ اسد اللہ کے عزیز دوست کا بیٹا ہے۔ اسد اللہ کسی صورت اسے انکار نہیں کر سکتے۔ ان پر جولیٹ کی بات کا مطلق اثر نہیں ہوا، اور وہ اپنی بات پر ڈٹی رہیں۔ میرے انکار کی صورت میں اس رشتے سے انکار ہو سکتا ہے، اس نے انہیں جتایا۔ بالکل نہیں، اس حویلی میں لڑکیوں کو ایسے فیصلے کرنے کا اختیار حاصل نہیں ہے۔ جب اسلام اس بات کی اجازت دیتا ہے تو حویلی والے اپنی مرضی کے اصول کیسے بنا سکتے ہیں؟ جولیٹ کو ان سے بحث کرنے میں لطف آ رہا تھا۔ تم کیا جانو اسلام کے بارے میں؟ عشرت جہاں کی حیرت دیدنی تھی۔ بندہ کوشش کرے تو بہت کچھ جان ہی جاتا ہے۔ میں نے ان چند دنوں میں اسلام کا اتنا مطالعہ کیا ہے کہ بہت سے پیدائشی مسلمان بھی اتنا کچھ نہیں جانتے ہوں گے۔ اس نے انہیں جواب دیا، اور انہیں حیرت میں مبتلا چھوڑ کر خود آگے بڑھ گئی۔ حویلی سے جانے کا فیصلہ ہو چکا تھا، اس لیے وہ ایک ایک کر کے حویلی کے مکینوں سے غیر محسوس طور پر الوداعی ملاقاتیں کر رہی تھی۔ زیادہ تر سے اس کا تعلق سرسری سا تھا۔ ہاں، حسیب اللہ کی بیوی اور بیٹی سے اس نے کچھ طویل ملاقات کی۔ سب سے آخر میں وہ عالیہ کے کمرے میں آئی۔ کہاں تھی آپ؟ آج اپنی صورت ہی نہیں دکھائی۔ انہوں نے اسے دیکھتے ہی محبت سے شکوہ کیا۔ بس ایسے ہی حویلی میں ادھر ادھر گھوم رہی تھی۔ آپ کو کوئی کام تھا تو پیغام بھیج کر بلوا لیتی، اس نے محبت سے ان کے ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ کام تو کچھ نہیں تھا، بس آپ نظر نہیں آئیں تو دل بے چین سا ہو گیا تھا، عالیہ نے سادگی سے کہا تو وہ ان کی صورت تکنے لگی، اور خود بخود ہی اس کی پلکیں بھیگ گئیں۔ یہ کیا بھئی؟ عالیہ نے حیرت سے اس کی پلکوں پر جمے شفاف قطروں کو اپنی انگلی کی پور پر چنتے ہوئے کہا۔ آپ بہت اچھی ہیں، سب سے زیادہ اس حویلی میں مجھے آپ نے ہی سپورٹ کیا، اور اس رات کا احسان تو میں بھول ہی نہیں سکتی جب آپ نے اپنے سہاگ کی قربانی دے کر میری عزت کی حفاظت کی۔ جولیٹ نے محبت پاش نظروں سے ان کی طرف دیکھا۔ ہم نے آپ پر کیا احسان کیا؟ ہم تو خود اپنی جان پر چڑھے قرض اتارتے پھر رہے ہیں، اور سوچتے ہیں کہ شاید آپ کے ساتھ کی گئی نیکی ہی روز حشر ہمیں جوزفین کے سامنے سرخرو کر جائے۔ ہم نے بڑا ظلم کیا تھا ان پر، اپنے اس جرم کو ہم زندگی میں کبھی بھی نہیں بھول پائے۔ عالیہ آج بھی احساس جرم میں مبتلا تھیں کہ ان کی نیک فطرت نے انہیں کبھی اپنی وہ غلطی بھلانے ہی نہیں دی تھی۔ جو کچھ ہوا اب وہ ماضی کا حصہ بن چکا ہے۔ اپنی ماں کے ساتھ زیادتی کرنے والے ہر فرد کو، چاہے اسے اپنی غلطی اور زیادتی کا احساس ہو یا نہیں، میں نے معاف کر دیا ہے، اور مجھے یقین ہے کہ موم نے بھی معاف کر دیا ہوگا۔ اس نے عالیہ کو گلے سے لگا لیا۔ اس کے بعد وہ بہت دیر تک ان سے گفتگو کرتی رہی۔ کافی دیر بعد وہ اپنے کمرے میں واپس آئی تو سروری کو بلاوا بھیج کر بلا لیا۔ حکم کیجیے۔ سروری اگرچہ حویلی میں اکا بیگم کی جگہ سنبھال چکی تھی، اور اس کا وہاں خاصا روب و دبدبا تھا، لیکن جولیٹ کے روبرو وہ ہمیشہ نگاہ جھکا کر ہی کھڑی ہوتی تھی۔ اس کی آنکھوں میں وہ احساس جرم آج تک زندہ تھا جو جوزفین کے خلاف ہونے والی سازش میں حصے دار بننے پر اس کے دل میں پیدا ہوا تھا۔ کیا تم میرے ہر حکم کی تعمیل کر سکتی ہو؟
جولیٹ نے اسے چھیدنے والی نگاہوں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، ہمیں حکم کی تعمیل کے سوا کچھ سکھایا ہی نہیں گیا۔ سروری کا جواب واضح تھا، شاید وہ بتا رہی تھی کہ وہ جس جرم کی شریک رہی اس میں اس کی مرضی کا کوئی دخل نہیں تھا اور وہ محض حکم کی بجاوری پر مجبور تھی۔ اچھی بات ہے، اب میری بات غور سے سنو۔ میں آج رات اس طرح حویلی سے باہر جانا چاہتی ہوں کہ کسی کو کانوں کان میرے یہاں سے جانے کی خبر نہ ہو۔ مجھے یقین ہے کہ تم یہ انتظام کر سکتی ہو۔ اسے معلوم تھا کہ اب وہ پہلے کی طرح آزادانہ اس حویلی سے کہیں نہیں جا سکتی۔ اب وہ باہر قدم رکھے گی تو اسے اپنے باہر جانے کا مقصد اور منزل دونوں کے بارے میں بتانا ہوگا، اور وہ یہ دونوں باتیں نہیں بتا سکتی تھی، اس لیے یہ راہ سوچی تھی۔ میں آپ کا مطلب نہیں سمجھی۔ آپ مجھ سے کیا چاہتی ہیں؟ سروری بوکھلا سی گئی۔ میرے خیال میں تم سمجھ تو اچھی طرح گئی ہو، لیکن عمل کرنے سے گھبرا رہی ہو۔ جولیٹ نے اسے آڑے ہاتھوں لیا۔ مجھ پر رحم کریں بی بی، مالک مجھے کتوں کے آگے ڈلوا دیں گے۔ سروری رونے والی ہو گئی اور اس کے آگے ہاتھ جوڑ دیے۔ تم کہہ سکتی ہو کہ تم نے صرف حکم کی تعمیل کی تھی، جیسے اس سے پہلے بھی کرتی رہی ہو۔ بے فکر رہو، جس شخص نے تمہیں اپنا دل اجاڑنے میں حصہ دار بننے پر سزا نہیں دی، وہ اب بھی تمہیں کچھ نہیں کہیں گے۔ میں ان کے نام ایک خط لکھ کر جاؤں گی جو تمہاری مجبوری کا ثبوت بن جائے گا۔ جولیٹ نے اسے تسلی دی اور پھر کچھ اس طرح سے سروری کو مجبور کیا کہ وہ خاموشی سے اسے حویلی سے نکالنے پر راضی ہو گئی۔ زنان خانے میں رات کو جلدی سونے کا رواج تھا، چنانچہ رات کے ابتدائی حصے میں ہی، جب تقریباً بیگمات محو خواب تھیں، جولیٹ نے سروری کی مدد سے حویلی کی دہلیز پار کر لی اور ایک تانگے میں سوار برقعے میں لپٹی ان محبتوں سے فرار ہو گئی جن سے جدائی پر خود اس کا اپنا دل کٹ کر آنسوؤں کے ساتھ بہتا جا رہا تھا۔ ربن کے دیکھتے ہی دیکھتے تانگے کے آگے رکی گاڑی اور دونوں ٹیکسیوں کے دروازے کھلے اور اس میں سے لوگ اترنا شروع ہو گئے۔ اترنے والوں میں سے کئی چہرے اس کے لیے شناسا تھے۔ مجو دادا فیکا، ڈی ایس پی راٹھور، مجو کے اڈے سے غائب ہو جانے والے اس کے 2-3 گرگوں کے علاوہ کچھ اجنبی صورتیں بھی اس کے سامنے تھیں۔ سوائے مجو کے ان سب کے ہاتھوں میں کوئی نہ کوئی ہتھیار موجود تھا۔ مجو سے ہونے والے مقابلے میں اس کے دونوں ہاتھوں کے انگوٹھے کاٹ کر خود ربن نے ہی اسے ہمیشہ کے لیے ہتھیار اٹھانے سے معذور کر دیا تھا، لیکن اس کے خالی ہاتھ ہونے سے کیا فرق پڑتا تھا؟ اس کے سارے چیلے اور ہمدرد تو ہتھیاروں سے لیس تھے۔ ڈی ایس پی راٹھور کے ہاتھ میں ریوالور تھا، پیکے نے کم لمبائی والی تلوار اٹھا رکھی تھی، باقیوں کے ہاتھوں میں چاقو اور ڈنڈے نظر آ رہے تھے۔ تو تانگے سے اتر کر بھاگ جا، یہ اب ان کا لفڑا ہے، سالے تجھ کو نہیں روکیں گے۔ اس نے آہستہ آواز میں تانگے والے کو ہدایت دی اور خود بے خوفی سے نیچے اترنے کے بعد یوں سینہ تان کر کھڑا ہو گیا کہ اس کا رخ مجو دادا کی طرف تھا۔ نکل آیا رے تو اپنی بل سے؟ مجو کی طرف دیکھتے ہوئے اس نے حقارت سے پوچھا۔ تیرے کو اپنے واسطے بے قرار دیکھا تو سوچا تجھے اپنے درشن کروا ہی دوں، مجو نے دو بدو اسے جواب دیا۔ وہ پوری نفری کے ساتھ تنہا ربن کو گھیرے کھڑا تھا، اس کے حوصلے کو تو بلند ہونا ہی تھا۔ سانپ بل میں چھپ کر بیٹھا رہے تب ہی اس کی خیر رہتی ہے، بل سے نکلے تو مارا جاتا ہے۔ ربن نے حقارت سے اسے دیکھا۔ اس سانپ کا زہر تمہارے جسم میں اترے گا تو جانو گے آج کس کے مارے جانے کا دن ہے۔ مجو بھی اونچی اڑان اڑ رہا تھا۔ او باسٹرڈ، یہ ڈائیلاگ بازی بند کرو اور اصل کام کرو، زیادہ سمے نہیں ہے۔ اپن نے بھاٹیا سیٹھ سے پرومس کیا ہے کہ اس کی بیٹی کے خونیوں کا انت جلد ہوگا۔ اس کو اس کے انت تک پہنچا کر تم اپنا بدلہ لو اور مجھے میرا پرومس پورا کرنے دو۔ ڈی ایس پی راٹھور نے بیزاری سے مجو کو ٹوکا اور اس کا یہ ٹوکنا جیسے مجو کے ساتھیوں کے لیے اشارہ ثابت ہوا۔ وہ سب ایک ساتھ ربن پر ٹوٹ پڑے۔ تو اپنی بات مانتا تو اب بھی بمبئی پر راج کر سکتا تھا، اپنے ماننے سے انکار کر کے تو نے خود موت کو آواز دی ہے۔ ڈی ایس پی راٹھور نے اس منظر کو دیکھا اور بڑبڑایا۔ وہ انام پرست آدمی تھا جو ربن کو اپنے دام میں لانے میں ناکام ہونے کے بعد اس کے خلاف ہو گیا تھا اور اب ربن کو اس کے انکار کی سزا دینے کے انتظام کے ساتھ آیا تھا۔ قانونی کارروائی کی صورت ربن اپنا بچاؤ کرنے میں کتنی مہارت رکھتا ہے یہ اس کے علم میں تھا، اس لیے اس نے ربن پر یہ اوچھا وار کیا تھا۔ یقیناً وہ لوگ مسلسل اس طاق میں رہے تھے کہ اڈے سے دور ربن تنہا مل جائے تو اسے چھاپ لیں، اور اب انہیں یہ موقع مل گیا تھا۔ وہ درجن بھر سے زیادہ افراد ایک ساتھ ربن پر حملہ آور ہوئے تھے۔
ایسے میں ربن کا چاقو بھلا کیسے جیب میں پڑا رہتا؟ چاقو باہر آیا اور اپنے کمالات دکھانے لگا۔ پہلا چرکا فیکے کے بازو پر لگا۔ وہ جو اپنی چھوٹی سی تلوار سے شاید ربن کا سر قلم کر دینے کا ارادہ رکھتا تھا، ایک دھاڑ کے ساتھ پیچھے ہٹا۔ ربن کو اس کا انجام دیکھنے کی فرصت نہیں تھی کہ اس پر حملہ آور ہونے والے کوئی ایک دو افراد نہیں تھے۔ ان درجن بھر حملہ آوروں سے نمٹنے کے لیے وہ پھرکی کی طرح گول گھومتا چلا گیا۔ گول گھومتے ہوئے اس نے اپنے چاقو والے ہاتھ کو قوس کی شکل میں پھیلا رکھا تھا۔ حملہ آوروں میں سے کئی اس کے کھلے چاقو کا نشانہ بنے، لیکن یہ کیسے ہو سکتا تھا کہ ان میں سے کسی کا داؤ نہ چلتا؟ ان میں سے کسی کے چاقو نے کام دکھایا اور بائیں شانے سے نیچے پیٹھ پر گھاؤ ڈال دیا۔ زخم گہرا تھا، فوراً ہی خون پھوٹ پڑا اور تیزی سے ربن کی قمیض کو بھگونے لگا۔ اسے اپنے زخم کو دیکھنے کی فرصت کہاں تھی؟ وہ پے در پے حملہ آور ہوتے دشمنوں پر جوابی وار کرنے لگا۔ اس کے چاقو کا پھل چمک چمک کر حملہ آوروں کے مزاج پوچھ رہا تھا، لیکن وہ بھی آج پیچھے ہٹنے کا ارادہ لے کر نہیں آئے تھے۔ گھائل ہو کر بھی اس پر حملے کرتے رہے۔ ان حملوں کے نتیجے میں ربن کے بدن پر لگنے والے زخموں کی تعداد میں اضافہ ہوتا رہا۔ تو نے بیچ چوراہے پر مجھے جوتے لگوائے تھے، آج میں بیچ چوراہے پر تیرا کیما بناؤں گا۔ حملہ آوروں میں فیکا سب سے زیادہ پرجوش تھا اور ذکر اٹھانے کے باوجود بڑھ چڑھ کر اس پر حملے کر رہا تھا۔ تجھ جیسوں کو اپن چٹکی میں مسل کر رکھ دیتا ہے۔ ان درجن بھر بھاڑے کے ٹٹوؤں کے بغیر آتا تو اپن تیری جیداری کو مانتے۔ ربن نے اس کے تلوار والے ہاتھ کو کلائی سے تھام کر موڑا اور نہایت پھرتی سے خنجر کی نوک سے اس کی گردن پر چرکا لگایا۔ اس کا یہ وار فیکے کے لیے جان لیوا بھی ہو سکتا تھا، لیکن کسی نے یکدم اسے جھٹکے سے پیچھے دھکیل دیا۔ وہ بہت مضبوط تھا، لیکن تھا تو بہرحال گوشت پوست کا انسان ہی، جس کی کوئی نہ کوئی انتہا ہوتی ہے۔ زخموں سے چور خون میں لت پت اتنے بہت سے لوگوں سے لڑتا وہ نڈھال ہونے لگا تھا۔ اپنی اس کمزوری نے اس کے اندر طیش کی شدید لہر دوڑائی اور اس نے حملہ آوروں میں سے ایک کے ہاتھ سے مضبوط لکڑی کا پتلا سا لمبا ڈنڈا جھپٹ لیا۔ ڈنڈا ہاتھ میں آتے ہی اس نے اسے اس کمال اور مہارت سے گھمانا شروع کیا کہ اسے گھیر لینے والے چوٹ کھا کھا کر پٹ پٹ مکھیوں کی طرح گرنے لگے۔ گرنے والوں کی چیخوں اور مغلظات کی آوازیں بہت بلند تھیں۔ پھر وہ پھاڑ کھانے والا دھماکہ سب پر سبقت لے گیا۔ دھماکے کے فوراً بعد ہی ربن کے جسم نے ایک زوردار جھٹکا کھایا اور اس نے اپنی چھاتی پر بننے والے سوراخ پر ایک نظر ڈالنے کے بعد دوسری نظر ڈی ایس پی راٹھور پر ڈالی۔ اس کے ریوالور کی نال سے اٹھتا ہوا دھواں وہ اپنی دھندلاتی نظر کے باوجود دیکھ سکتا تھا۔ راٹھور اور مجو دادا دور کھڑے یہ لڑائی دیکھ رہے تھے، اور شاید راٹھور نے اندازہ لگا لیا تھا کہ اس ہمالیہ سے شخص کو تسخیر کرنا اتنا آسان نہیں ہے، اس لیے اس نے اوچھا پن دکھاتے ہوئے اس تنہا آدمی کے سینے میں گولی داغ دی تھی جو بڑی بے جگری سے اتنے لوگوں کا مقابلہ کر رہا تھا۔ گولی کا زخم ایسا نہیں ہوتا کہ اسے سہ کر آدمی اپنے قدموں پر کھڑا رہ سکے، اور ربن کے بدن سے تو پہلے ہی کافی خون بہہ چکا تھا۔ راٹھور کی اوچھی حرکت پر اس نے حقارت سے زمین پر تھوکا اور پھر کسی شہتیر کی طرح گرتا چلا گیا۔ گرے ہوئے شیر کو دیکھ کر سارے گیدڑوں کے حوصلے دوبارہ بلند ہو گئے۔ سب سے پہلے فیکا اس کے قریب پہنچا اور اس کے ہاتھ کو اپنے جوتے کے نیچے اس زور سے دبایا کہ ہڈیاں کڑکڑا گئیں۔ ایک انگلی مت چھوڑنا فیکے اس کے ہاتھوں میں، اپنے کو اپنے دونوں انگوٹھوں کے بدلے میں اس کی پوری 10 کی 10 انگلیاں چاہیے۔ مجو نے اپنے چیلے کو جوش دلایا تو اس نے ایک وحشیانہ نعرہ لگا کر اپنی تلوار بلند کی اور پوری قوت سے ربن کے ہاتھ پر وار کیا۔ ایک ہی وار میں 5 انگلیاں کٹ کر گر گئیں۔ دوسرے ہاتھ کی انگلیاں کٹنے سے قبل ہی ربن کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے اور ہمیشہ بیدار رہنے والا دماغ تیزی سے اندھیرے میں ڈوبتا چلا جا رہا تھا۔ بمبئی میں اس صبح نمودار ہونے والے سورج نے یہ خونی منظر دیکھا تو غضبناک ہو کر قہر برسانے لگا۔ کامیابی کے نشے میں چور وحشیوں نے ربن کو مردہ جان کر کہے بلند کیے اور پرجوش نعرے لگاتے ہوئے اپنی سواریوں پر سوار ہو کر وہاں سے روانہ ہو گئے۔ کمزور سا تانگے والا جو ربن کی ہدایت پر تانگے سے اتر کر ایک طرف بھاگ کھڑا ہوا تھا، ایک آڑ میں کھڑا یہ وحشت بھرا کھیل دیکھ رہا تھا۔ ایک تو فطری تجسس تھا جس نے اسے یہاں سے دور نہیں جانے دیا تھا، دوسرے اسے اپنے تانگے کی فکر تھی جس کی آمدنی سے اس کے کنبے کی روٹی روزی وابستہ تھی۔ وہ تھر تھر کانپتا سب کچھ دیکھتا رہا۔ ربن کی بے جگری اور مقابل ٹولے کی بے ضمیری دونوں ہی اس کے حواس پر اثر انداز ہوئی
اور اس کے جانے کے بعد وہ ڈرتا جھجکتا ربن کے قریب پہنچا۔ اسے چھونے پر پہلے لمحے تو اسے بھی یہی لگا کہ یہ شخص اپنی جان سے گزر چکا ہے، لیکن پھر اسے خون آلود کپڑوں کے نیچے دھڑکنوں کا سراغ مل گیا۔ یہ پرائے پھڈوں میں پڑنے کا دور نہیں تھا۔ پھر بھی جانے اسے کیا ہوا کہ اس نے ربن کے نیم مردہ وجود کو بڑے جتنوں سے ٹانگے پر ڈالا اور ہسپتال کی طرف روانہ ہو گیا۔ ہسپتال میں پوری داستان سنانے کے بجائے اس نے صرف یہ بتایا کہ اسے یہ محض راستے میں اس حال میں پڑا نظر آیا تھا اور وہ انسانی ہمدردی کے ناطے اسے ہسپتال لے آیا ہے۔ ڈاکٹروں نے بھی انسانی ہمدردی میں ہی اس شخص کو طبی امداد دینے کی کوشش شروع کر دی، جس کے جسم میں سوائے جان کے شاید کچھ بھی نہیں بچا تھا۔ بس اب تم جاؤ۔ تانگے نے جولیٹ کو اسٹیشن پر پہنچایا تو اس نے نیچے اترتے ہوئے کوچوان سے کہا، نکو بی بی، میں ایسے کیسے جا سکتا ہوں؟ سروری آپا بولے تھے آپ کو اکیلے نہیں چھوڑنا ہے، اور جب تک آپ ریل گاڑی میں سوار نہیں ہو جاتے آپ کے ساتھ ہی رہنا ہے۔ حالات بہت خراب ہیں بی بی، آپ اکیلے ریلوے اسٹیشن پر رہے تو یہ آپ کے لیے اچھا نہیں ہوئے گا۔ کوچوان چھلانگ لگا کر نیچے اترا اور اس کے سامنے کھڑے ہو کر تقریر جھاڑی۔ اس کی بات جولیٹ کے دل کو لگی۔ واقعی موجودہ حالات میں کسی عورت کا تنہا گھر سے نکلنا مناسب نہیں تھا، اور رات کے وقت تو یہ عام دنوں میں بھی معیوب ہی سمجھا جاتا تھا۔ ٹھیک ہے بابا، تم آ جاؤ میرے ساتھ، لیکن ہو سکتا ہے بہت دیر تک انتظار کرنا پڑے۔ مجھے ابھی ٹکٹ بھی لینا ہے، معلوم نہیں میری منزل پر جانے والی ٹرین کا کیا وقت ہے۔ کوئی بات نہیں بی بی، ساری رات بھی رکنا پڑا تو میرے کو کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ کو حفاظت سے گاڑی میں بٹھا کر واپس گھر لوٹوں گا۔ ادھیڑ عمر تانگے والے نے اسے جواب دیا۔ جولیٹ اس بار خاموش رہی اور وہ دونوں آگے پیچھے چل پڑے۔ جولیٹ نے مسلمان عورتوں کی طرح برقع پہن رکھا تھا اور چہرے پر نقاب بھی ڈالا ہوا تھا تاکہ کسی شناسہ سے اتفاقاً سامنا ہونے کی صورت میں پہچانی نہ جا سکے۔ وہ بہت دکھی دل کے ساتھ مجبوراً یہاں سے جا رہی تھی۔ دکھ اونچا خاندان اور اونچی حویلی چھوڑ جانے کا نہیں تھا، دکھ اسد اللہ کی محبتوں کو چھوڑ جانے کا تھا، اور اس سے بھی بڑھ کر اس بات کا تھا کہ اسد اللہ بمبئی واپس پلٹنے پر اسے نہ پا کر کتنے دکھی ہوں گے۔ وہ تو حویلی کے لیے خوشیاں لانے بمبئی گئے تھے، واپسی میں خود ان کا دامن خالی ہو چکا ہوگا یہ انہیں کہاں پتا تھا۔ حویلی میں واحد جولیٹ تھی جسے ان کے بمبئی جانے کی اصل وجہ معلوم تھی۔ وہ احتیاطاً کسی کو کچھ بتا کر نہیں گئے تھے کہ اگر خدا نخواستہ اپنے مقصد میں ناکام لوٹے تو بندھنے والی امیدیں ٹوٹ جائیں گی۔ دوسروں کی امیدوں اور امنگوں کا اتنا خیال رکھنے والے اسد اللہ کو یہ امید کہاں ہو سکتی تھی کہ ان کی بیٹی ان کے ساتھ ایسا کر گزرے گی، لیکن بیٹی بھی مجبور تھی۔ وہ باپ کو اپنا داغدار دامن نہیں دکھا سکتی تھی اور اسے داغ لگانے والے سے بھی بدلہ لینا تھا۔ اسی لیے اس نے حویلی سے نکل کر واپس بمبئی جانے کی بجائے سیدھا پنجاب کے اس علاقے میں جانے کا فیصلہ کیا تھا جہاں دلدار آغا کی رہائش تھی۔ اس نے حویلی سے روانگی سے قبل ایک معذرتی خط لکھ کر اسد اللہ کے خاص کمرے میں لکھائی کی میز پر رکھ دیا تھا۔ وہ ان کی طرف سے ملنے والے خاندانی زیورات حویلی میں ہی چھوڑ آئی تھی، البتہ جوزفین کا لاکٹ اس نے ماں کی یادگار کے طور پر اپنے پاس رکھ لیا تھا۔ وہ حویلی سے صرف کپڑوں کے چند جوڑے اور ضرورت کی رقم لے کر چلی تھی۔ اسٹیشن پر اس وقت خاصا رش ہو رہا تھا، شاید کوئی ٹرین ابھی وہاں پہنچی تھی اور اس سے اترنے والے مسافر کلیوں سے اپنا سامان اٹھوائے سواری کے لیے کوشاں تھے۔ کچھ تنہا مسافر بھی تھے جو اپنا مختصر سامان خود ہی اٹھائے ہوئے تھے۔ ٹکٹ خریدنے کے لیے ٹکٹ گھر کی طرف جاتی ہوئی جولیٹ ایسے ہی ایک مسافر کو دیکھ کر ٹھٹک گئی۔ اسے قطعی امید نہیں تھی کہ وہ بمبئی کے اس شناسہ کو یہاں حیدرآباد کے ریلوے اسٹیشن پر دیکھے گی۔ جانی برادر، بے ساختہ ہی وہ اسے پکار بیٹھی۔ جولی سسٹر، یہ تم ہے؟ جانی شناسہ آواز پر متوجہ ہوا، لیکن ایک برقع پوش خاتون کو سامنے پا کر تذبذب میں مبتلا ہو گیا۔ یہ میں ہی ہوں برادر، پر تم یہاں؟ جولیٹ کی حیرت قائم تھی۔ اپن تمہاری تلاش میں ہی آیا ہے سسٹر، ادھر سب تمہارے واسطے بہت پریشان تھا۔ دادا اور فاروق بھائی پتہ نہیں کدھر کدھر تم کو تلاش کرتا رہا، پھر پتہ چلا کہ تم ادھر حیدرآباد آیا ہے۔ ابھی دادا نے اپنے کو آرڈر دیا کہ حیدرآباد جاؤ اور سب سے پہلے نواب سلیم اللہ کی حویلی پر جولیٹ کا پتہ کرو، تو اپن ادھر ہی جانے کا تھا، پر تم تو یہیں اسٹیشن پر ہی اپنے کو مل گیا سسٹر۔ جانی کے لہجے میں سچی خوشی تھی، لیکن جولیٹ پر تو حیرت کے پہاڑ ٹوٹ پڑے تھے۔ وہ اپنے تئیں بہت خفیہ طور پر حیدرآباد آئی تھی،
لیکن وہ کمال کے لوگ تھے کہ انہوں نے یہ کھوج تک لگا لی تھی کہ وہ حیدرآباد میں نواب سلیم اللہ کی حویلی میں موجود ہے۔ دادا کو کیسے پتہ چلا کہ میں کہاں ہوں؟ وہ اپنی حیرت کو سوال بن کر لبوں پر آنے سے نہیں روک سکی۔ پوری ڈیٹیل تو اپنے کو نہیں معلوم، پر اتنا پتہ ہے کہ نواب سلیم اللہ کی حویلی کا پتہ فاروق بھائی نے دادا کو بولا تھا۔ جانی نے اس کے سر پر ایک اور بم پھاڑا۔ فاروق کیسے جانتا تھا کہ وہ نواب سلیم اللہ کی حویلی میں ہوگی؟ اس سوال کا جواب اس کے پاس نہیں تھا، اور نہ ہی یہ موقع ایسا تھا کہ اس موضوع پر سوچ بچار کی جا سکتی۔ اس نے سب سے پہلے کوچوان کو فارغ کرنے کا ارادہ کیا اور پلٹ کر اس سے بولی، اب تم واپس جاؤ بابا، اب میں یہاں اکیلی نہیں ہوں، یہ میرے بھائیوں جیسے ہیں، میرا اچھی طرح خیال رکھیں گے۔ ٹھیک ہے بی بی، جیسے آپ کی مرضی، کوچوان بولا اور سلام کر کے واپس پلٹنے لگا۔ جولیٹ نے اسے روک کر اپنے پرس سے کچھ رقم نکال کر اسے تھمائی، جسے اس نے تھوڑے سے پس و پیش کے بعد قبول کیا اور دعائیں دیتا ہوا وہاں سے رخصت ہو گیا۔ تم نے اپنے ساتھ بڑا جیاضتی کیا سسٹر، ایسے غیروں کی طرح بمبئی سے نکل گیا۔ ادھر آنے کا تھا تو اپنے سے بولتا، اپن خود تم کو ادھر لے کر آتا۔ کوچوان کے جاتے ہی جانی نے جولیٹ سے شکوہ کیا، جو میرے ساتھ ہوا تم اچھی طرح جانتے ہو برادر، میں اپنے مجرم کو انجام تک پہنچائے بغیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ اگر تم کو میری اتنی ہی فکر ہے تو چلو میرے ساتھ۔ جب میں اپنے مشن میں کامیاب ہو جاؤں تو مجھے اپنے دادا کے پاس بھی لے جانا۔ جولیٹ جذباتی کیفیت میں تو پہلے ہی مبتلا تھی، غم آشنا کو سامنے پا کر مزید جذباتی ہو گئی۔ اکیلا اپن تمہارے واسطے پریشان نہیں ہے، پر اپن تم کو سسٹر بولا ہے تو اپن نبھا کر دکھائے گا۔ چلو جدھر چلنے کا ہے۔ بائی گاڈ، اگر تم اپنے کو اپنے مجرم کا نام بولا ہوتا تو ابھی تک اس کا دی اینڈ ہو چکا ہوتا۔ اپن سے بھی جازتی، دادا تم سے اس کا پوچھا تھا، پر ٹھیک ہے ابھی تم اپنے کو بولا ہے تو اپن تمہارے ساتھ چلے گا۔ جانی بھی جذباتی ہو گیا۔ چند لمحوں بعد انہوں نے ٹکٹ گھر کی کھڑکی پر کھڑے ہو کر ٹکٹ خریدے تو ان کی تعداد 2 تھی، اور جانی بھی جولیٹ کا شریک سفر بن چکا تھا۔ حویلی پر رات کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ مالکان اور ملازمین دونوں ہی اپنے دن بھر کے معمولات سے فارغ ہو کر چین کی نیند سو رہے تھے۔ ملازمین میں واحد سروری ایسی تھی جو بہت دیر تک جاگتی رہی تھی۔ ملازمین میں اپنی افضل حیثیت کی وجہ سے وہ یوں بھی سب سے آخر میں سوتی تھی کہ ہر کام کا اختتام اپنی نگرانی میں کروائے، کیونکہ کسی خرابی یا کمی بیشی کی صورت میں جواب بھی اسے ہی دینا ہوتا تھا۔ بہرحال آج اس کے تاخیر سے سونے کا سبب جولیٹ تھی۔ وہ جولیٹ جسے جوزفین کی بیٹی کی حیثیت سے جاننے والوں میں وہ بھی شامل تھی، اور جس کا جوزفین کے دل کی بربادی میں شریک افراد میں شمار ہوتا تھا۔ وہ برسوں پرانا قرض اتارنے کے لیے اسے آج جولیٹ کا مطالبہ ماننا پڑا تھا، لیکن اس کی مان کر بھی وہ پرسکون نہیں تھی۔ دل میں ہزار طرح کے اندیشے اور وسوسے تھے۔ کبھی خیال آتا کہ جولیٹ یہاں سے نکل کر آخر کہاں گئی ہوگی، کبھی اسد اللہ کی واپسی کے بعد ان کے سامنے جواب دہی کے خیال سے تھرا اٹھتی۔ چنانچہ بستر پر لیٹنے کے باوجود نیند اس کی آنکھوں سے روٹھی ہوئی تھی، اور وہ کروٹوں پر کروٹیں بدلتی بمشکل غنودگی میں گئی تھی کہ اس نے کچھ شور سا سنا۔ آوازیں مدھم اور دور سے آتی ہوئی تھیں، لیکن صاف ظاہر تھا کہ بہت سے لوگ اکٹھے بول اور چیخ رہے ہیں۔ وہ ہڑبڑائی ہوئی اپنے بستر سے اٹھی اور دھک دھک کرتے دل کے ساتھ صورتحال جاننے کے لیے کمرے کے دروازے کی طرف بڑھی۔ ابھی وہ دروازے کی کنڈی کھول ہی رہی تھی کہ فضا میں گولی چلنے کی آواز گونجی، اور وہ دل تھام کر اپنی جگہ کھڑی کی کھڑی رہ گئی۔ حویلی کے نگرانوں کے پاس بندوق کی موجودگی کا اسے علم تھا، لیکن یہ بھی سچ تھا کہ کبھی ان نگرانوں کو بندوق چلانے کی ضرورت پیش نہیں آئی تھی، اور سروری اپنی پوری زندگی میں پہلی بار گولی چلنے کی آواز سن رہی تھی۔ سروری کے علاوہ دوسرا جاگنے والا فرد آصف خان تھا۔ وہ حویلی کے مہمان خانے میں موجود تھا اور بہت دیر تک ایک کتاب کے مطالعے میں مصروف رہا تھا۔ مطالعے کے بعد اسے سو جانا چاہیے تھا، لیکن پتہ نہیں کیوں آج اس کی آنکھوں سے نیند کوسوں دور تھی۔ جہاں باپ اور اپنے لوگوں کی یاد نے بہت شدت سے دل پر یلغار کی تھی، اور اس یاد نے اسے مجبور کیا تھا کہ وہ قلم تھام کر اپنوں کے نام ایک طویل خط لکھے۔ اس خط میں اس نے اپنے دل کی ہر بات لکھ ڈالی تھی۔ جولیٹ کے حوالے سے بھی بہت کچھ لکھا تھا، اور ساتھ ہی اپنی ماں سے پوچھا تھا کہ وہ ہونے والی بہو کو منگنی پر چڑھانے کے لیے کیا کیا سوغاتیں اپنے ساتھ لا رہی ہیں۔ بس ایسی ہی چھوٹی چھوٹی دل کی باتیں تھیں
جنہوں نے خط کو پھیلا کر کئی صفحات پر محیط کر دیا تھا۔ وہ اس طویل خط کی آخری سطور لکھ رہا تھا جب اس نے گولی چلنے کی آواز سنی۔ یہ واحد آواز نہیں تھی، اس ایک فائر کے بعد پے در پے کئی فائر ہوئے تھے، ساتھ ہی چیخنے، چلانے اور للکارنے کی آوازیں بھی تھیں۔ بلوائی! آصف خان کے ذہن میں فوراً ہی یہ لفظ گونجا۔ ہندوستان کے مختلف حصوں سے آج کل مسلسل بلووں کی خبریں آ رہی تھیں۔ حالات بے حد مخدوش تھے اور پورا نظام درہم برہم ہو کر رہ گیا تھا، یہاں تک کہ اسے یہ بھی امید نہیں تھی کہ جو خط وہ اپنے گھر والوں کے نام لکھ رہا ہے وہ ان تک پہنچ بھی سکے گا۔ گولیوں اور انسانوں کی آوازوں سے حویلی پر بلوائیوں کے حملے کا اندازہ لگا کر اس نے پھرتی سے اپنی بندوق نکالی اور خود بھی باہر کی طرف دوڑا۔ وہ پٹھان تھا اور اس کا ہتھیار ہمیشہ اس کے پاس ہی رہتا تھا۔ استعمال میں نہ ہونے کے باوجود باقاعدہ صفائی اور تیل وغیرہ دینے کی وجہ سے اس کی بندوق بہترین حالت میں تھی، اور یہ طے تھا کہ جب تک اس کی بندوق نے ساتھ دیا وہ کسی بلوائی کو حویلی میں گھسنے نہیں دے گا۔ وہ دوڑتا ہوا ایک نگران کی چوکی تک پہنچا۔ اس عرصے میں حویلی کے دیگر افراد بھی جاگ چکے تھے۔ اس نے حسیب اللہ کو بھی ہتھیار سمیت باہر نکلتے دیکھا۔ شکار کے شوق کے باعث حویلی کے تمام ہی مرد حضرات ہتھیاروں کا استعمال اچھی طرح جانتے تھے۔ کون لوگ ہیں یہ؟ کیا بلوائی؟ آصف خان نے نگران سے دریافت کیا۔ وہی ہیں سرکار، رگو بدماش کو ان کے بیچ میں خود میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، نگران نے اسے جواب دیا اور ایک فائر داغا۔ آصف خان کو بھی رگو کے بارے میں سنگن تھی۔ یہ نواب سلیم اللہ کے دوست کی حویلی میں کام کرنے والا، جس کی جوان بیوی نواب صاحب کے دوست کے بیٹے شہزادہ کمال کی ہوس کی بھینٹ چڑھ گئی تھی اور وہ انتقام کی خواہش میں بلوائیوں کے ایک منظم گروہ میں شامل ہو گیا تھا۔ رگو اور اس کے گروہ نے نواب سلیم اللہ، ان کے دوست اور دوست کے بیٹے کو اس وقت نشانہ بنایا تھا جب وہ لوگ شکار کھیلنے گئے ہوئے تھے۔ شہزادہ کمال کے علاوہ بے قصوروں کو بھی نشانہ بنانے کے باوجود جانے رگو کے انتقام کی آگ نہیں بجھی تھی، یا اس کے منہ کو خون لگ گیا تھا، جو وہ اپنے ساتھیوں سمیت نواب صاحب کی حویلی پر چڑھ دوڑا تھا۔ نواب صاحب کی حویلی کی مضبوطی اور یہاں مسلح نگرانوں کی موجودگی یقیناً ان بلوائیوں کے علم میں تھی، جو وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور ان کی طرف سے بھی فائرنگ کی جا رہی تھی۔ وہ تعداد میں بہت زیادہ تھے اور انہوں نے حویلی کو ہر طرف سے گھیر رکھا تھا، پھر انہیں لڑائی بھڑائی اور فتنے فساد کا تجربہ بھی زیادہ تھا، سو مزاحمت کے باوجود ان کے حملے میں شدت زیادہ تھی۔ وہ فائرنگ کے علاوہ آگ کے گولے سے بھی حویلی کے اندر اچھال رہے تھے، جو کسی بھی آگ پکڑنے والی چیز سے ٹکراتے تو اس میں آگ لگ جاتی۔ آگ کی وجہ سے دھواں بھی پیدا ہو رہا تھا، جس کی وجہ سے سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی تھی۔ مزاحمت کرنے والے کھانس کھانس کر بے حال ہو رہے تھے اور ان کی مزاحمت کمزور پڑ رہی تھی، جبکہ چالاک بلوائی پہلے ہی سے انتظام کر کے آئے تھے۔ انہوں نے اپنے منہ اور ناک کے گرد گیلے کپڑے لپیٹ رکھے تھے۔ یہاں والوں کے پاس اس کی بھی مہلت نہیں تھی، کسی کے گمان میں بھی نہیں تھا کہ یوں حویلی پر حملہ ہوگا۔ ہندوستان کے دوسرے حصوں کے مسلمانوں کی طرح یہاں والوں نے تو ہجرت کا بھی نہیں سوچا تھا۔ یہی خیال تھا کہ ہم ایک آزاد ریاست کے باسی ہیں، جو آزادانہ ہی رہتے رہیں گے۔ قیام پاکستان کے بعد ریاست کے پاکستان سے الحاق کے بارے میں پیش گوئیاں ضرور کی جا رہی تھیں، جس میں ظاہر ہے تشویش کا کوئی پہلو نہیں تھا، لیکن ان متعصب ہندوؤں کے پیٹ میں تو مروڑ اٹھ رہے تھے، جو ریاست کے نوابین کی دولت پاکستان منتقل ہو جانے کے اندیشے سے بے حال ہوئے جا رہے تھے اور نہیں چاہتے تھے کہ یہ دولت کسی بھی طرح مسلمانوں اور پاکستان کے کام آ سکے۔ نواب سلیم اللہ کی حویلی پر رات کے اس پہر حملے کا مقصد بھی ان کی دولت ہتھیانے کے سوا کچھ نہیں تھا۔ مسلمانوں کی جانوں اور عزتوں سے کھیلنے کا موقع انہیں بونس میں مل جاتا۔ وہ مکمل تیاری کے ساتھ آئے تھے اور ان کی آنکھوں پر دولت اور نفرت کی پٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اس لیے ان کے حملے کا جوش، غیظ اور غضب ہی الگ تھا۔ مزاحمت کے باوجود وہ حویلی کی بائیں جانب کی دیوار میں شگاف بنانے میں کامیاب ہو گئے اور اس شگاف سے بلوائیوں کا ریلا سا اندر گھس آیا۔ آصف خان اور حسیب اللہ کو خبر ہوئی تو دونوں بیک وقت اس طرف دوڑے۔ پریشانی اور افراتفری میں انہیں اس بات کا بھی ہوش نہیں تھا کہ ان کے پاس گنتی کی چند گولیاں ہی باقی رہ گئی ہیں۔ اسلحہ تو محض شکار کے شوق میں جمع کیا گیا تھا۔ یہ گمان کب تھا کہ اس اسلحے سے اپنے دفاع کی جنگ بھی لڑنا پڑے گی، جو ہتھیاروں اور گولیوں کا ڈھیر جمع کر لیا جاتا۔ گولیاں ختم ہوئی تو پہلے حسیب اللہ بلوائیوں کا نشانہ بنا۔
ایک بلوائی کی کرپان نے یوں اس کی گردن کو چھیدا کہ وہ اپنے منہ سے چیخ تک بلند نہ کر سکا۔ ہاں، کھلی آنکھوں میں حسرت وحشت ضرور جم کر رہ گئی۔ جوان عمری میں دنیا کو چھوڑ کر جانے کی کسک اور عزیز بیوی اور ننھی بیٹی سمیت حویلی کی دیگر خواتین کی فکر یوں خلط ملط ہوئی کہ اس کی روح بدن کو چھوڑ کر جاتے ہوئے تڑپ تڑپ گئی۔ لیکن موت پر کہاں کسی کا اختیار ہے؟ آصف خان لندن کا تعلیم یافتہ ہونے کے باوجود ایک قبائلی تھا جس کے لیے ہتھیار اور لڑائی بھڑائی کوئی انوکھی چیز نہیں تھی۔ وہ حسیب اللہ کے مقابلے میں زیادہ اچھی طرح ان بلوائیوں کا مقابلہ کر رہا تھا، لیکن بلوائی تعداد میں بہت زیادہ اور مختلف اقسام کے ہتھیاروں سے لیس تھے۔ چنانچہ نقصان اٹھانے کے باوجود ان کا زور کم نہیں ہو رہا تھا۔ آصف خان کی بندوق کی گولیاں ختم ہوئیں تو اس نے ایک بلوائی کی کرپان چھین لی اور اسے بے تحاشا چلاتے ہوئے ان کے بدنوں کو چھیدنے لگا۔ وہ کرپان استعمال کرنے کے ہنر سے واقف نہیں تھا، لیکن اپنے محسنوں کی جان اور مال اور عزت کی حفاظت کا خیال اسے بے جگری سے لڑنے پر مجبور کر رہا تھا۔ اس حویلی نے اسے اس وقت پناہ دی تھی جب خود اس کے وطن کی زمین اس کے لیے تنگ پڑ گئی تھی، پھر آج وہ وقت پڑنے پر حویلی والوں کے لیے اپنی جان کیسے نہیں لڑاتا؟ لیکن وہ اکیلا کب تک لڑ سکتا تھا؟ بلوائیوں کے ہتھیاروں نے اس کے جسم پر اتنے گھاؤ لگائے کہ جسم چھلنی ہو کر رہ گیا۔ سب سے زیادہ نقصان اس گولی نے پہنچایا جو اس کے بائیں گردے میں لگی تھی۔ گولی کے اس زخم نے ہی باہمت آصف خان کو ڈھا دیا اور آخرکار وہ گر گیا۔ گرے ہوئے شیر کا شکار ان بھیڑیوں کے لیے کیا مشکل تھا۔ بالآخر اس آصف خان کی زندگی کی کہانی ختم ہو گئی جسے اس کے والدین نے جیتا رکھنے کے لیے ہی خود سے اتنی دور بھیجا تھا۔ موت اپنے وقت پر ہی آئی تھی، لیکن فرق تھا تو یہ کہ وہ اپنے علاقے میں اپنوں کی دشمنی کی بھینٹ چڑھنے کی بجائے یہاں شہادت کا رتبہ پا گیا تھا۔ حویلی کے نگرانوں نے بھی حق کے نمک ادا کرتے ہوئے ایک ایک کر کے اپنی جان دے دی تھی۔ اب واحد صفی اللہ تھے جو اپنی بندوق تھامے زنان خانے کی پہرے داری کر رہے تھے۔ زنان خانے میں اس وقت کوہرام مچا ہوا تھا۔ بیبیاں اور ملازمائیں جو شور سن کر ایک ایک کر کے جاگ گئی تھیں، ایک بڑے کمرے میں اکٹھی ہو گئی تھیں۔ خوف نے ان سب کے چہروں سے خون نچوڑ لیا تھا اور وہ زارو قطار رو رہی تھیں۔ بلوائیوں کے بارے میں خبریں حویلی میں بھی پہنچتی رہی تھیں اور جملہ خواتین کو علم تھا کہ یہ بلوائی صرف جان و مال کے دشمن نہیں تھے، ان سے عزتیں بچانا بھی مشکل تھا، اور وہ عزت دار بیبیاں سب سے زیادہ اپنی آبرو کے لیے فکر مند تھیں۔ زنان خانے کا پہرا دیتے صفی اللہ ایک جھروکے سے باہر جاری ہنگامے پر نظر رکھے ہوئے تھے۔ ان کی آنکھوں نے دیکھ لیا تھا کہ دفاع کرنے والے اپنی کوشش میں ناکام ہو گئے ہیں اور اب بلوائی حویلی کی مرکزی عمارت میں گھسنے کو ہیں۔ جان و مال کی انہیں اتنی پرواہ نہیں تھی، لیکن اپنی آبرو کو اپنے سامنے لٹتا دیکھنا گوارا نہیں کر سکتے تھے۔ چنانچہ جھروکے سے ہٹ کر اس کمرے میں آئے جہاں ساری خواتین ان کی صورت تکتی تھیں۔ دفاع کرنے والوں کو شکست سے دوچار کرنے کے بعد بلوائیوں کا جوش و خروش مزید بڑھ گیا اور وہ وحشیانہ نعرے لگاتے ہوئے شاید اسی طرف آ رہے تھے۔ ان کا یہ عمل دلوں کو لرزا رہا تھا۔ صفی اللہ کے چہرے پر بھی زلزلے کے آثار تھے۔ انہوں نے خود پر اٹھی سوالیہ نظروں کو محسوس کیا اور گمبھیر لہجے میں فقط اتنا بولے، کلمہ طیبہ پڑھ لیجئے۔ ان کا یہ مختصر جملہ وہاں موجود خواتین کے لیے مکمل پیغام تھا۔ انہوں نے جان لیا تھا کہ اب ان کا دفاع ممکن نہیں رہا اور انہیں وہی کرنا ہے جو آبرو مند بیبیاں اپنی آبرو بچانے کے لیے کرتی ہیں۔ وہ سب روتی کرلاتی کمرے سے باہر نکل کر پچھلے صحن کی طرف دوڑتی چلی گئیں۔ صفی اللہ نے مارے کرب کے اپنی آنکھیں بند کر لیں، لیکن یہ بھی نہیں کر سکے کہ ان کے کانوں نے زنان خانے کا مضبوط دروازہ توڑے جانے کی آوازیں سن لیں۔ وہ تیزی سے اس جانب بڑھے۔ ان کے پاس گنتی کی چند گولیاں تھیں، لیکن ان کی مدد سے وہ اتنی مہلت تو حاصل کر سکتے تھے کہ خواتین اپنی آبرو بچانے کا انتظام کر لیں۔ وہاں اتنا شور تھا کہ کسی آواز کے سنائی دینے کا کوئی امکان نہیں تھا۔ پھر بھی وہ حملہ آوروں پر گولیاں برساتے اپنے کانوں میں وہ چھپاکے گونجتے محسوس کر رہے تھے جو ہر بیوی کے کنویں میں چھلانگ لگانے پر پیدا ہوتا تھا۔ زنان خانے کے پچھلے صحن میں بنا وہ کنواں بہت گہرا تھا اور انہیں یقین تھا کہ اس میں حویلی کی عزت و آبرو اچھی طرح سما جائے گی۔ اپنی بندوق سے آخری گولی چلاتے ہوئے انہیں یہ اطمینان تھا کہ ان کے کمزور بازو حویلی کی آبرو لوٹنے سے بچا چکے ہیں۔ ان کی طرف سے گولیاں چلنے کا سلسلہ ختم ہوا تو ٹوٹے ہوئے دروازے سے بلوائی بھرا مار کر اندر داخل ہوئے۔ ان میں سے بھی چند ایک کے ہاتھوں میں آتشی ہتھیار موجود تھے۔
کوئی آتشی ہتھیار چلا اور گولی صفی اللہ کے بدن میں گھپ گئی۔ وہ ایک جھٹکے سے نیچے گر گئے۔ بلوائی ان کے گرے ہوئے بدن کو رونتے ہوئے اندر گھس کر زنان خانے کے مختلف حصوں میں گھستے چلے گئے۔ انہیں زمین پر اوندھی گرے صفی اللہ سے زیادہ اب ان بیبیوں سے دلچسپی تھی جن کے چہرے کبھی کسی نامحرم نے نہیں دیکھے تھے، پھر بھی ان کے حسن کا چرچا تھا۔ وہ حسن کے ساتھ ساتھ حسن کو دو آتشا کرنے والے ان زیورات کے بھی خواہاں تھے جن کی بیش قیمتی اور خوبصورتی کو ہر دیکھنے والے کی زبان سراہتی تھی۔ زیورات تک رسائی میں وہ خاصی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن حسن والیاں پچھلے صحن میں بنے عمیق کنویں میں سما چکی تھیں۔ عورت کے نام پر وہاں صرف ندرت جہاں کا بوڑھا وجود بچا تھا۔ ان کے بوڑھے اور بیمار وجود میں اتنا دم ہی نہیں تھا کہ وہ بھاگ کر پچھلے صحن تک جا پاتیں۔ کوشش البتہ انہوں نے ضرور کی تھی اور اس کوشش میں ناکام ہو کر کمرے کی چوکھٹ پر ہی گر گئی تھیں۔ نفرت سے بھرے بلوائی اس بوڑھے وجود کو بھی شاید نہ چھوڑتے، لیکن باہر سے آنے والی آوازوں نے انہیں راہ فرار اختیار کرنے پر مجبور کر دیا۔ یقیناً حویلی پر بلوے کی خبر دربار تک پہنچ گئی تھی اور والی ریاست کے سپاہی اپنے وفادار دوست خاندان کی مدد کے لیے وہاں آ پہنچے تھے۔ یہ اور بات کہ انہیں آنے میں بہت دیر ہو گئی تھی۔ وحشت زدہ سا فاروق انتہائی نگہداشت کے وارڈ کی طرف بھاگتا چلا جا رہا تھا۔ نرس سوزی سے اسے یہی پتہ چلا تھا کہ کیتھی کے عزیز کو وہاں رکھا گیا ہے۔ یہاں انتہائی حساس مریضوں کو رکھا جاتا تھا، اس لیے ملاقاتیوں اور عزیزوں کو اندر جانے کی اجازت نہیں ہوتی تھی۔ فاروق کو بھی روکنے کی کوشش کی گئی، لیکن وہ کہاں رک سکتا تھا۔ اس نے روکنے والے کو جھٹکے سے ایک طرف ہٹایا اور خود اندر داخل ہو گیا۔ کون ہے تو بدماش؟ میں ابھی سیکیورٹی کو بلاتا ہوں۔ وہ شخص اس کی حرکت پر زور سے چلایا، لیکن فاروق نے پرواہ نہیں کی۔ اسی اثنا میں اندر موجود کیتھرائن شور کی وجہ سے متوجہ ہو گئی تھی۔ اس نے اپنی سرخ آنکھوں سے اندر آ جانے والے فاروق اور اس کے پیچھے موجود وارڈ بوائے کو دیکھا اور پھر وارڈ بوائے سے بولی، انہیں آنے دو روبن، یہ میرے ریلیٹیو ہیں۔ روبن نے منہ بنایا لیکن خاموش ہو گیا۔ ادھر فاروق ہر بات سے بے نیاز ربن کے قریب پہنچ چکا تھا۔ سفید بستر پر دراز ربن کی آنکھیں بند تھیں اور چہرے کی رنگت یوں زرد تھی جیسے جسم میں خون کا ایک قطرہ بھی موجود نہ ہو۔ دونوں ہاتھوں سمیت اس کا پورا جسم پٹیوں میں جکڑا ہوا تھا، منہ پر آکسیجن ماسک لگا ہوا تھا اور رگوں میں خون اور گلوکوز منتقل کرنے والی سوئیاں پیوست تھیں۔ کیتھی کے علاوہ وہاں ایک ڈاکٹر بھی موجود تھا جو ربن کا معائنہ کر رہا تھا۔ وہ اس کام میں اتنا منہمک تھا کہ فاروق کے اندر داخل ہونے کے وقت ہونے والے ہنگامے کی طرف اس نے نظر اٹھا کر بھی نہیں دیکھا تھا۔ فاروق کے لیے یہ سارا منظر ناقابل یقین تھا۔ ربن اور اس حالت میں ہسپتال کے بستر پر لیٹا ہوا مل سکتا ہے، اس کے دل کو یقین ہی نہیں آ رہا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے یوں ربن کو دیکھ رہا تھا جیسے اس کے دل و دماغ حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہی نہ ہوں۔ کیتھرائن نے اس کی کیفیت کو محسوس کیا اور دلاسا دینے والے انداز میں اس کے بازو پر اپنا ہاتھ رکھا۔ ان کی حالت اب کیسی ہے ڈاکٹر صاحب؟ کیتھرائن کے ہاتھ کے دلاسے نے فاروق کے اندر اتنی ہمت پیدا کی کہ وہ ڈاکٹر سے کوئی سوال کر سکے۔ بہت سیریس کنڈیشن ہے، بلڈ اتنی زیادہ مقدار میں بہہ چکا ہے کہ نارملی ایسی کنڈیشن میں پیشنٹ کی ڈیتھ ہو جاتی ہے، لیکن یہ شخص حیرت انگیز طور پر زندہ رہا ہے۔ ہم بلڈ دے رہے ہیں لیکن صرف اس سے پرابلم سولو نہیں ہوگی۔ باڈی کے اندر گولی موجود ہے جسے آپریٹ کرنا ضروری ہے، لیکن اس کنڈیشن میں آپریٹ کرنا بھی بہت ڈینجرس ہوگا۔ بات صرف بیرونی زخموں کی نہیں ہے، بہت شدید اندرونی چوٹیں بھی آئی ہیں۔ لیفٹ کڈنی اور سٹامک متاثر ہیں۔ میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ شخص حیرت انگیز طور پر زندہ ہے۔ ہاسپٹل کے کئی سینئر ڈاکٹرز نے اس کا چیک اپ کیا ہے۔ تھوڑی دیر میں ہمارے سب سے سینئرز ڈاکٹر پہنچنے والے ہیں۔ ان کے ساتھ اس کیس کو ڈسکس کر کے فائنلی ڈیسیجن لیا جائے گا کہ اب کیا کرنا ہے۔ آپ کی پرمیشن کی بھی ضرورت ہوگی۔ ویسے آپ پیشنٹ کے کون ہیں؟ ڈاکٹر نے اسے ایک ہی سانس میں ساری تفصیل بتانے کے بعد آخر میں اس کی بابت پوچھا۔ یہ میرے بڑے بھائی ہیں، آپ لوگ ان کے اچھے سے اچھے علاج کے لیے جو کچھ کر سکتے ہیں کریں۔ میں پانی کی طرح پیسہ بہانے کے لیے تیار ہوں، مجھے بس ان کی زندگی چاہیے۔ فاروق اس وقت بہت جذباتی کیفیت میں تھا۔ بستر پر پڑا ربن کا وجود اس کے دل کو بری طرح بھینچ رہا تھا اور اس کا بس نہیں چلتا تھا کہ کسی طرح ربن کو بستر سے اٹھا کر کھڑا کر دے۔ زندگی دینا اوپر والے کا کام ہے، ہم ڈاکٹرز بس اپنی بہترین کوشش ہی کر سکتے ہیں، ڈاکٹر نے اس کی بات کے جواب میں کہا اور پھر کیتھرائن کی طرف متوجہ ہو کر اس سے بولا،
پلیز سسٹر آپ ان کا خیال رکھیں، میں تھوڑی دیر بعد دوبارہ راؤنڈ لگاؤں گا، اگر کوئی پرابلم ہو تو فوراً مجھے انفارم کیجیے گا۔ اوکے ڈاکٹر، کیتھرائن نے ڈاکٹر کو جواب دیا تو وہ فاروق کے شانے کو تھپ تھپاتا ہوا باہر نکل گیا۔ دادا کو یہاں کون لایا تھا؟ ڈاکٹر چلا گیا تو فاروق نے کیتھرائن سے دریافت کیا۔ ہسپتال میں اڈے کے کسی بھی فرد کی غیر موجودگی کا یہی مطلب تھا کہ وہاں کسی کو اس حادثے کی خبر نہیں ہے اور ربن کو کہیں تنہائی میں گھیر کر مارا گیا ہے۔ دینو تانگے والا لایا تھا، میرا اکثر اس کے تانگے میں آنا جانا رہا ہے، اس لیے میں اسے جانتی ہوں۔ اس نے بتایا تھا کہ دادا کو اس نے راستے میں اس حال میں پڑا دیکھا تو ہمدردی میں ہسپتال لے کر آ گیا۔ وہ یہاں زیادہ رکا بھی نہیں کہ پولیس کے چکر میں پڑنا پڑے گا۔ کیتھرائن نے اسے بتایا۔ تم نے اڈے پر اطلاع کیوں نہیں بھجوائی؟ فاروق نے وہ سوال کیا جو مسلسل اس کے ذہن میں چبھ رہا تھا۔ کیتھرائن ربن کا کتنا بھی خیال رکھتی، وہ اڈے کے لوگوں کی جگہ نہیں لے سکتی تھی۔ سب سے اہم بات یہ کہ اس کے اتنے وسائل نہیں تھے کہ وہ ربن کے علاج معالجے کے لیے اخراجات برداشت کر پاتی۔ منطقی طور پر بھی اڈے والوں کو یہاں ہونا چاہیے تھا کہ ربن کے سارے رشتے ناتے انہی لوگوں سے تھے اور ان کی جگہ کوئی نہیں لے سکتا تھا۔ میں نے ایک آدمی ادھر بھجوایا تھا لیکن کیتھرائن خاموش ہو گئی۔ لیکن کیا؟ فاروق، جس کی نظریں مسلسل ربن پر ٹکی ہوئی تھیں، چونک کر کیتھرائن کی طرف دیکھنے لگا۔ میرے بھیجے ہوئے آدمی نے بتایا کہ اڈے پر صبح صبح پولیس کا ریڈ ہوا۔ پولیس والے اڈے سے کئی افراد کو گرفتار کر کے لے گئے ہیں اور کچھ فرار ہیں۔ اڈا خالی پڑا ہے اور پولیس نے باہر تالا لگا کر اپنا ایک سپاہی وہاں کھڑا کر دیا ہے۔ اچھا ہوا کہ میرا بھیجا ہوا آدمی سیدھا اڈے پر نہیں پہنچا۔ وہ اڈے کا پتہ معلوم کرنے کے لیے ایک دکان پر رکا تھا۔ دکاندار نے ہی اسے ساری کہانی سنائی۔ ایک اور روح فرسا خبر فاروق کی منتظر تھی، جسے سن کر وہ دنگ رہ گیا۔ پچھلے کچھ عرصے سے ان کے لیے حالات سخت چل رہے تھے، لیکن یوں دیکھتے ہی دیکھتے سب اجڑ جائے گا اس کا تو کوئی گمان ہی نہیں تھا۔ وہ جیسے سن سا ہو گیا اور یک ٹک ربن کی شکل دیکھنے لگا۔ کیسا جیدار اور شان والا آدمی تھا وہ! دشمنوں نے نہ جانے کی سیاری سے چال چل کر اسے اس حال کو پہنچایا تھا، پیچھے سے اس کی راجدھانی بھی اجاڑ کر رکھ دی تھی۔ دشمن کون تھے یہ پوچھنے کی اسے ضرورت نہیں تھی۔ اس قصے میں پولیس کی شمولیت سے ظاہر تھا کہ یہ پولیس اور مجو دادا کا مشترکہ کارنامہ تھا۔ مجو دادا اور اس کے گروگوں کا پولیس کے ساتھ عرصے سے گٹھ جوڑ چل رہا تھا، لیکن کمال یہ ہوا کہ انہوں نے انتہائی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے ایسے انتہائی اقدامات کر ڈالے تھے جن کے بارے میں کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ ظالموں نے دادا کے دونوں ہاتھوں کی ساری انگلیاں کاٹ ڈالی ہیں۔ انہیں دوسری زندگی ملی بھی تو وہ معذوری کی زندگی ہوگی۔ کیتھرائن نے فاروق کو رقت امیز لہجے میں بتایا تو وہ مزید چونک گیا اور اس کا شک یقین میں بدل گیا کہ اس سب کے پیچھے مجو دادا کا ہاتھ ہے۔ ربن نے اسے ہمیشہ کے لیے چاقو پکڑنے سے محروم کر دیا تھا۔ جواب میں اس نے بھی یہی کر ڈالا تھا، لیکن دونوں کے طرز عمل میں فرق تھا۔ ربن نے مجو دادا کو باقاعدہ للکار کر اس کی مرضی سے بمبئی بھر کے داداؤں کی موجودگی میں اپنے زور بازو پر زیر کیا تھا۔ اس کے مقابلے میں مجو نے باقاعدہ سازش کی تھی۔ فاروق نے کرب کے عالم میں پٹیوں میں جکڑے ربن کے ہاتھوں کو آہستہ سے چھوا۔ ان ہاتھوں کی انگلیوں میں کیسا ہنر چھپا ہوا تھا! چاقو ان ہاتھوں کی انگلیوں کے اشارے پر ناچتا تھا، لیکن اب وہ انگلیاں ہی نہیں رہی تھیں۔ اپنے مربی و محسن کی یہ حالت اس کے دل پر کیا گزار رہی تھی، یہ وہی جانتا تھا۔ ممکن ہوتا تو وہ اپنے جسم کا ایک ایک عضو ربن کو دان کر کے اس کے بدن کے ٹوٹے ہوئے اعضاء کی کمی دور کر دیتا، وہ اس کے بدن میں اپنی روح منتقل کر دیتا، لیکن یہ سب ممکن ہی تو نہیں تھا، اور بے بسی آنسو بن کر اس کی آنکھوں سے بہنے لگی۔ آنسو اتنی روانی سے بہہ رہے تھے کہ کہیں ٹھہرے بغیر قطروں کی صورت ٹپ ٹپ ربن پر گرتے چلے گئے۔ فاروق کے آنسو ربن کے چہرے پر گرتے اور وہ آنکھیں بند کیے پڑا رہتا۔ بھلا یہ کیسے ممکن تھا؟ بند پپوٹوں میں دھیرے سے تحریک پیدا ہوئی اور پلکیں کھلنے کے لیے لرزنے لگیں۔ دادا اٹھو، دادا دیکھو میں آیا ہوں، تمہارا فاروق۔ پلکوں کی جنبش کو محسوس کر کے فاروق بے چینی سے اسے آواز دینے لگا۔ اس کی آواز نے مہمیز کا کردار ادا کیا اور بند آنکھیں دھیرے دھیرے کھلتی چلی گئیں۔ ناطاقتی ایسی تھی کہ پوری آنکھیں بھی نہ کھل پائیں اور وہ بس نیم وا آنکھوں سے فاروق کی شکل دیکھنے لگا۔ ان نیم وا آنکھوں میں بھی فاروق کے لیے ایک جہان محبت تھا۔ میں آ گیا ہوں دادا، تم جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، پھر ہم دونوں مل کر دشمنوں کو اچھی طرح سبق سکھائیں گے۔ فاروق نے اپنی آواز میں بشاشت پیدا کرتے ہوئے اس سے کہا تو اس کے ہونٹ مسکرانے کے انداز میں پھیل گئے۔
لیکن صاف ظاہر تھا کہ اس ذرا سی مسکراہٹ کے لیے بھی اسے بڑی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ ان کا بلڈ پریشر ہائی ہو رہا ہے۔ کیتھرائن جو اس دوران پوری مستعدی سے ربن پر دھیان رکھے ہوئے تھی اور اس کا معائنہ کرتی جا رہی تھی، آہستہ سے بولی اور ڈاکٹر کو بلانے کے لیے باہر کی طرف دوڑی۔ فاروق نے بھی محسوس کیا کہ آکسیجن ماسک کے پیچھے ربن کے لبوں کی مسکراہٹ میں کرب ہے، لیکن وہ کمال آدمی تھا کہ اب بھی اپنے منہ سے ایک آہ نہیں نکالتا تھا۔ اس کا تیزی سے پھولتا پچکتا سینہ گواہ تھا کہ اسے آکسیجن لگی ہونے کے باوجود سانس لینے میں دشواری پیش آ رہی ہے۔ فاروق کا دل چاہا کہ وہ اسے اپنی باہوں میں سمیٹ کر یوں بینچ لے کہ کوئی اسے اس سے چھین کر نہ لے جا سکے، لیکن وہ یہ بھی تو نہیں کر سکتا تھا کہ ربن کا زخم وجود بہت احتیاط سے چھوئے جانے کا متقاضی تھا۔ پلیز آپ پیچھے ہٹیں، کیتھرائن کے ساتھ تیزی سے اندر داخل ہونے والے ڈاکٹرز میں سے ایک نے فاروق سے کہا تو وہ خود پر جبر کر کے پیچھے ہٹا کہ وہ لاکھ ربن سے محبت کرتا ہو مگر ڈاکٹر کا کام تو ڈاکٹر ہی کر سکتے تھے۔ دونوں ڈاکٹر پوری جاں فشانی سے اپنا فریضہ انجام دینے میں مصروف ہو گئے۔ کیتھرائن بھی مستعدی سے ان کی ہدایت پر عمل کر رہی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کر رہے ہیں؟ فاروق کو تو نہ تو سمجھ آ رہی تھی اور نہ ہی سمجھنے کا ہوش تھا۔ وہ تو بس سراپا دعا ربن کی زندگی کی بھیک مانگنے میں مصروف تھا، لیکن ہر دعا کہاں مستجاب ہوتی ہے۔ بعض اوقات دعائیں روز آخرت کے لیے اٹھا کر رکھ دی جاتی ہیں۔ فاروق کی بہت شدت سے مانگی گئی دعاؤں کے لیے بھی یہی فیصلہ کیا گیا اور ڈاکٹرز نے ربن کے بیڈ سے دور ہٹتے ہی اعلان کیا، "ہی از نو مور"۔ یہ محض الفاظ نہیں تھے، فاروق پر تو آسمان ٹوٹ کر گرا تھا، لیکن حیرت انگیز طور پر وہ اپنی جگہ بالکل سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ غم پر نفرت اور انتقام کی قوتیں غالب آ گئی تھیں اور وہ ربن کے بے جان وجود کو یکٹک دیکھتے ہوئے خود سے وعدہ کر رہا تھا کہ اس کے قاتلوں کو روئے زمین پر کہیں پناہ نہیں لینے دے گا۔ ہم حیران تھے کہ اس شخص کو اب تک کس چیز نے زندہ رکھا ہوا ہے۔ اب اندازہ ہوا کہ ان کا دم آپ میں اٹکا ہوا تھا۔ بہرحال ہمیں بہت افسوس ہے کہ ہم کوشش کے باوجود ان صاحب کی جان نہیں بچا سکے۔ ایک ڈاکٹر نے فاروق کے قریب آ کر اس سے انگریزی میں کہا، لیکن فاروق اسے کوئی جواب نہیں دے سکا۔ اس کی کیفیت کو سمجھتے ہوئے دونوں ڈاکٹرز آگے پیچھے باہر نکل گئے۔ اب یہاں ان کا کوئی کام باقی نہیں رہا تھا، لیکن دوسرا سٹاف مستعد ہو گیا تھا۔ یہ ہسپتال تھا اور یہاں اموات ایک معمول کی حیثیت رکھتی تھیں۔ اسی اعتبار سے عملے کے افراد بھی ایک معمول ہی کی طرح غیر جذباتی انداز میں کام کرنے کے عادی تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے ربن کی لاش کو سفید چادر میں لپیٹ دیا۔ "آپ میرے ساتھ باہر آئیں فاروق بھائی"۔ کیتھرائن جس کی اپنی آنکھوں میں آنسو بھرے ہوئے تھے فاروق کا بازو تھام کر اسے باہر لے گئی۔ باہر اس نے فاروق کو ایک کرسی پر بٹھایا اور خود اس کے ساتھ والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے بولی، "میں جانتی ہوں کہ یہ آپ کے لیے بہت بڑا صدمہ ہے، لیکن جو حالات نظر آ رہے ہیں انہیں دیکھتے ہوئے آپ کو خود پر قابو پانے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ ہو رہا ہے اس کا بیک گراؤنڈ تو آپ ہی کو معلوم ہوگا۔ ابھی زیادہ ڈیٹیل میں جانے کا ٹائم بھی نہیں ہے، میں آپ کو بس یہ سمجھانا چاہتی ہوں کہ آپ کے لیے بھی خطرہ ہے۔ دادا کو جس حال میں ہاسپٹل لایا گیا تھا وہ پولیس کیس بنتا ہے۔ پولیس یہاں آئی بھی تھی لیکن پولیس پر دادا کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی۔ ایسا میرے کہنے پر ہوا اور ڈاکٹر پرکاش نے میرا ساتھ دیا۔ آپ کی بیماری کے دنوں میں ڈاکٹر پرکاش کی دادا سے اچھی دوستی ہو گئی تھی، اس لیے وہ میری ریکویسٹ پر آؤٹ آف دا وے جا کر فیور دینے کے لیے تیار ہو گئے تھے۔ سٹاف کا ہر فرد تو دادا کے بارے میں ویسے بھی نہیں جانتا، کچھ زخموں کی وجہ سے بھی شناخت نہیں ہوئی۔ اب آپ کے لیے بہتر ہے کہ آپ منظر سے ہٹ جائیں، پولیس اپنی کارروائی کے لیے دوبارہ یہاں آئے گی، آپ سے ان کا سامنا نہ ہو تو ٹھیک رہے گا۔ لاوارث لاش میں پولیس بھی زیادہ دلچسپی نہیں لے گی اور ڈیڈ باڈی کو سرد خانے میں رکھوا دیا جائے گا۔ کیا مطلب؟ میرے ہوتے دادا کی لاش لاوارث کیسے ہو سکتی ہے؟ فاروق بھڑکا۔ پلیز ایزی، میں پولیس سے بچنے کے لیے آپ کو یہ ایڈوائز کر رہی ہوں۔ ڈیڈ باڈی آپ کو ہی ملے گی، یہ میرا آپ سے پرومس ہے۔ بس ابھی آپ سامنے سے ہٹ جائیں اور مجھے اپنا پتہ دے دیں، میں موقع دیکھ کر خود آپ کے پاس آ جاؤں گی۔ کیتھرائن بہت رسانیت سے اسے سمجھا رہی تھی۔ آہستہ آہستہ فاروق کو اس کی بات سمجھ آنے لگی۔ واقعی اس کا آزاد رہنا بہت ضروری تھا، وہ آزاد رہتا تب ہی قاتلوں کو سزا دے سکتا تھا۔ اس نے کیتھرائن کو اس ہوٹل کا پتہ بتایا جہاں وہ قیام پذیر تھا اور بوجھل دل اور بوجھل قدموں کے ساتھ وہاں سے روانہ ہو گیا۔ اسد اللہ اپنے ایک وفادار ملازم کے ساتھ بمبئی پہنچے تھے۔
बम्बई में उनके चंद अहबाब मौजूद थे, जिनमें से डॉक्टर डिसूज़ा नामी गवर्नमेंट कॉलेज के प्रिंसिपल से तो उनकी बहुत अच्छी दोस्ती थी, और बम्बई आमद की सूरत में वो हमेशा डॉक्टर डिसूज़ा के घर में ही क़याम किया करते थे। खुद डिसूज़ा भी कई बार हैदराबाद आकर उनकी मेज़बानी से लुत्फ़अंदोज़ हो चुका था, लेकिन आज वो अपने उस अच्छे दोस्त से मुलाकात के बजाय अपने प्यारे भतीजे की तलाश में बम्बई आए थे, और बेकरारी का ये आलम था कि वो लम्हों में उस तक पहुंच जाना चाहते थे। इसलिए स्टेशन से टैक्सी में सीधे जूलियट के दिए हुए पते की तरफ रवाना हो गए। वो टैक्सी की पिछली नशिस्त पर बैठे थे, जबकि उनका मुलाजिम ड्राइवर के साथ वाली नशिस्त पर मौजूद था। उन्होंने नवाबीन के रिवायती लिबास की बजाय पैंट और कोट वाला अंग्रेज़ी लिबास ज़ेबतन कर रखा था, ताकि उनकी शख्सियत ज़्यादा नुमायाँ ना हो। अंग्रेज़ी लिबास पहनकर घूमने वाले बम्बई में बतेहरे लोग थे। अंग्रेज़ों की हिंदुस्तान से रवानगी का सिलसिला शुरू हो गया था, लेकिन वो यहाँ की अवाम पर वो असरात छोड़कर जा रहे थे जो अवाम खुद ब खुद ही हुक्मरानों से अडॉप्ट कर लेती है। हुक्मरानी का अपना एक रोब दबदबा होता है, और अवाम की अक्सरियत इसके रोब में आकर दानिस्ता व नादानिस्ता हुक्मरानों के अंदाज़ो अतवार की नकाली करती चली जाती है। हिंदुस्तान के ऊंचे तबके ने खसूसन अंग्रेज़ों की तहज़ीब व तमद्दुन का बहुत ज़्यादा असर कबूल किया था, और वो अंग्रेज़ी बोलने से लेकर अंग्रेज़ी लिबास पहनने और उनके अतवार का मुज़ाहरा करने में फ़ख्र महसूस करते थे। असदुल्ला को भी इसी तबके के अफराद में से तसव्वुर किया जा सकता था। उनके बशरे से अलबत्ता ख़ानदानी नजाबत और शान का अलग ही इजहार हो रहा था, और टैक्सी ड्राइवर भी मुअद्दब सा टैक्सी चला रहा था। मुलाजिम ने पहले ही उससे बात कर ली थी कि उसे इस वक्त तक उनके साथ रहना होगा जब तक वो चाहें, बदले में उसे उसका मुंह मांगा मुआवजा दिया जाएगा। ऐसा बार बार सवारी के इंतज़ाम से बचने के लिए किया गया था। वो अपने दोस्त डिसूज़ा को इत्तला देकर आए होते तो कोई मसला नहीं होता, वो गाड़ी और ड्राइवर के साथ खुद उन्हें लेने के लिए पहुंच जाता। लेकिन अपने नहायत निजी नौइयत के दौरे की वजह से उन्होंने डिसूज़ा को इत्तला देना मुनासिब नहीं समझा था। उनके पास जूलियट के इस घर की चाबी मौजूद थी, जहां वो जोज़फिन और जोसेफ के साये में पल बढ़कर जवान हुई थी। उन्होंने यही तय किया था कि सीधे अड्डे पहुंचने की बजाय जूलियट के घर जाएंगे और वहीं अड्डे के करता धरता रबनदादा से मुलाकात करेंगे। मुलाजिम को उनके इस प्रोग्राम की खबर थी, और वो जानता था कि उसे कब और क्या करना है। मतलूबा इलाके में पहुंचकर मुलाजिम ने असदुल्ला से थोड़ी देर टैक्सी में ही तशरीफ़ रखने की दरख्वास्त की, और ख़ुद टैक्सी ड्राइवर के साथ जूलियट के घर की तरफ पेशकदमी की। चाबी उसके पास थी। ताला खोलकर अंदर दाखिल होते ही उसने घर का जायज़ा लिया। हस्बे तवक्को अरसे से बंद पड़े घर में गर्द की तह जमी थी, लेकिन हर शय सलीके और तरतीब से रखी हुई थी। उसने ड्राइवर की मदद से तेज़ी से एक कमरे की झाड़ पूंछ करके उसे इस लायक बनाया कि असदुल्ला वहां बैठ सकें, और फिर उन्हें यहाँ लाने के लिए रवाना हो गया। इस मुख्तसर दौरानिये में भी अहले इलाका असदुल्ला की तरफ मुतवज्जे हो चुके थे, और टैक्सी से ज़रा फासले पर खड़े चंद अफराद यकीनी तौर पर उन्हीं के बारे में गुफ्तगू कर रहे थे। लेकिन खुद असदुल्ला सबसे बेनियाज पुश्तगाह से सर टिकाए आंखें बंद किए बैठे हुए थे, इसीलिए किसी के करीब आकर बात करने की हिम्मत नहीं हुई थी। मुलाजिम से अलबत्ता लोलिता मौसी समेत मोहल्ले की एक दो खवातीन ने पुकार कर ये जानने की कोशिश की थी कि वो लोग कौन हैं और जूलियट के घर में क्या कर रहे हैं, लेकिन मुलाजिम ने किसी को कोई जवाब नहीं दिया, और असदुल्ला के सर पर छतरी तान कर उन्हें छोटे से घर की तरफ ले गया। आज धूप खासी तेज़ थी और गर्मी मिजाज पूछ रही थी, इसलिए वो असदुल्ला को छतरी के साए में मकान तक लेकर पहुंचा था। गुंजान आबादी वाली तंग सी गली में अब मज़ीद मुतजस्सिस चेहरों का इजाफा हो चुका था, और हर एक जानने का ख्वाहिशमंद था कि जूलियट के घर आने वाले लोग कौन हैं, और वो चाबी से ताला खोलकर घर के अंदर आए थे। इसलिए यह तय था कि मकान की बच जाने वाली वाहिद मालकन की रजामंदी और इजाज़त से यहाँ आए हैं। असदुल्ला की शानदार शख्सियत को देखते हुए भी वो लोग हैरान थे कि आखिर ऐसी शान वाले आदमी से जूलियट का क्या ताल्लुक़ है। असदुल्ला को अंदाज़ा था कि उनकी यहाँ आमद से खलबली सी मच गई है, और अहले मोहल्ला को उनके बारे में जानने का तजस्सुस है, लेकिन फ़िलहाल उनकी तवज्जो लोगों की तरफ नहीं थी। यहाँ आकर खुद उनके जज्बात में हलचल मच गई थी। एक तरफ बरसों पहले बिछड़ने वाले भतीजे से मिलने की बेकरारी थी, तो दूसरी तरफ वो इस छोटे से मकान में दाखिल होते ही जोज़फिन की खुशबू के हसार में गिर गए थे। वो बरसों इस घर में रही थी, उसके खूबसूरत हाथों ने इस घर को सजाया संवारा था। वो भला इस घर में उसकी खुशबू कैसे महसूस नहीं करते।
وہ تو اسے یہاں سے وہاں تک ہر جگہ محسوس کر رہے تھے۔ انہیں اس کے لباس کی سرسراہٹ اور قدموں کی چاپ تک محسوس ہو رہی تھی۔ وہ جیسے اس گھر کے ایک ایک ذرے میں سمائی ہوئی تھی، اور اسی لیے انہیں یہ چھوٹا سا گھر اپنی بڑی اور اونچی حویلی کے مقابلے میں زیادہ اچھا لگ رہا تھا۔ اس چھوٹے سے گھر میں ایک کم حیثیت لیکن مخلص شخص نے زندگی کے مشکل ترین وقت میں جوزفین کو پناہ دی تھی، اور ساری زندگی اس کا دامن چھوٹی چھوٹی خوشیوں سے بھرتا رہا تھا۔ دیکھا جائے تو ان کا جوزف سے رقابت کا تعلق بنتا تھا، لیکن وہ اپنے دل میں اس شخص کے لیے محبت اور ممنونیت محسوس کرتے تھے۔ وہ انہیں خود سے اونچے مرتبے پر محسوس ہوتا تھا کہ اس نے رسم محبت یوں نبھائی تھی کہ اپنے محبوب کی غلطی تک کو اپنا بنا لیا تھا اور اسے کہیں رسوا نہیں ہونے دیا تھا۔ اگر وہ جوزفین کو نہ اپناتا تو وہ کیسے ذلت و بدنامی کے ساتھ جی پاتی، اور کیسے وہ اپنی پیاری جولیٹ کو دیکھ پاتے۔ لہٰذا وہ اس گھر میں صرف جوزفین کو محسوس نہیں کر رہے تھے، بلکہ اس پیارے شخص کو بھی محسوس کر رہے تھے جس نے ان کی جوزفین اور جولیٹ کو زمانے کے سرد و گرم سے بچا کر اپنی محبت اور شفقت کی پناہ میں لے لیا تھا۔ شربت نوش فرمائیے سرکار۔ وفادار ملازم انہیں کمرے میں آرام کرتا چھوڑ کر خود باورچی خانے میں جا گھسا تھا۔ ان کے سامان سفر میں خورد و نوش کا بھی کافی سامان موجود تھا۔ گرمی کے پیش نظر ملازم نے اسٹیشن پر اترتے ہی تھرموس میں برف بھروا لی تھی، اس لیے پہلی فرصت میں اسد اللہ کو سندل کا شربت بنا کر پیش کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا۔ وہ اسد اللہ کا اتنا وفادار اور قابل بھروسہ ملازم تھا کہ انہوں نے راستے میں ہی اسے اپنی یہاں آمد کا مقصد بتا دیا تھا۔ چنانچہ وہ قطع حیران نہیں تھا کہ اسد اللہ نے ٹھہرنے کے لیے اپنے کسی دوست کے گھر یا اچھے ہوٹل کا انتخاب کیوں نہیں کیا۔ وہ اس چھوٹے سے گھر میں بھی ان کے آرام کا حتی الامکان خیال رکھ رہا تھا۔ اسد اللہ نے شربت نوش کیا۔ اس دوران اس نے غسل خانہ صاف کر کے ان کے لیے ایک ہلکا کرتا پاجامہ اور تولیہ وہاں لٹکا دیا۔ اسد اللہ نے ایک مخصوص ماحول میں پرورش پائی تھی، اور دلی بے قراری کے باوجود ان کے لیے ممکن نہیں تھا کہ طویل مسافت کے بعد غسل کیے بغیر کسی سے ملاقات کے لیے تیار ہو جاتے۔ وہ چھوٹے سے غسل خانے میں غسل کر کے باہر نکلے تو ملازم ان کا منتظر تھا۔ محلے سے ایک آدمی آیا بیٹھا ہے سرکار، اسے محلے والوں نے بھیجے ہے کہ ہم لوگوں کے بارے میں معلومات حاصل کر سکے۔ ملازم نے انہیں کنگا اور خوشبو وغیرہ پیش کرنے کے ساتھ اطلاع پہنچائی۔ اچھی بات ہے، ان صاحب کو ہمارے پاس لے آؤ۔ اسد اللہ نے اجازت دی۔ ربن دادا کے اڈے کے بارے میں معلومات حاصل کرنے کے لیے خود انہیں بھی کسی ذریعے کی ضرورت تھی، اس لیے آنے والے ملاقاتی سے ملاقات کر لینا ہی مناسب تھا۔ السلام علیکم۔ سلام کی آواز پر وہ آنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور اسے سلام کا جواب دیتے ہوئے اخلاق سے اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت دی۔ میرا نام غلام محمد ہے اور اسی محلے کا رہائشی ہوں۔ محلے کے زیادہ تر افراد مجھے غلامو چاچا کہتے ہیں۔ جولیٹ جس کے مکان میں آپ اس وقت تشریف فرما ہیں مجھے غلامو چاچا ہی کہتی تھی۔ ہمارے اس محلے میں محلے داروں کو ان کی عمر وغیرہ کے اعتبار سے کسی نہ کسی رشتے سے مخاطب کیے جانے کا رواج ہے، اور مختلف مذہب و رواج سے تعلق رکھنے کے باوجود ہم ایک دوسرے کو اپنا رشتہ دار ہی تصور کرتے ہیں۔ جولیٹ بیٹی کے اچانک غائب ہو جانے کی وجہ سے مجھ سمیت تمام اہل محلہ پریشان تھے اور اپنے طور پر اسے تلاش کرنے کی بھی کوشش کی تھی، لیکن ہمارے پاس اس کے کسی عزیز یا رشتہ دار کا اتا پتہ نہیں تھا، اس لیے مؤثر طور پر تلاش نہیں کیا جا سکا۔ آج آپ جس انداز سے یہاں تشریف لائے ہمیں محسوس ہوا کہ آپ کا جولیٹ اور اس کے خاندان سے کوئی قریبی تعلق ہے، اور ہم آپ سے اس کے بارے میں جان سکتے ہیں۔ مجھے اہل محلہ نے اپنی نمائندگی کے لیے یہاں بھیجا ہے تاکہ میں آپ سے جولیٹ بیٹی کی خیر و عافیت معلوم کر کے سب کے لیے اطمینان حاصل کر سکوں۔ غلامو چاچا یوں بھی بمبئی والوں سے ہٹ کر بہت قرینے سے گفتگو کیا کرتے تھے، اور اس وقت تو ان کے مقابل اسد اللہ تھے، اس لیے وہ اور بھی سنبھل کر منتخب الفاظ میں گفتگو کر رہے تھے۔ جولیٹ کی زبانی ہم یہاں کے ماحول اور آپس کے خلوص سے واقف ہیں، اور اندازہ لگا سکتے ہیں کہ واقعی آپ لوگ ان کے لیے بہت پریشان ہوں گے۔ یہ جولیٹ کی نادانی تھی کہ وہ آپ کو مطلع کیے بغیر ہمارے پاس آ گئیں۔ اصل میں وہ والدین کے علاوہ اپنے کسی عزیز یا رشتہ دار سے واقف نہیں تھیں۔ ان پر اچانک یہ انکشاف ہوا کہ اس دنیا میں ان کے کچھ قریبی عزیز موجود ہیں، تو وہ جذباتی ہو گئیں اور عجلت میں ہم سے ملنے آ پہنچیں۔ بہرحال آپ اور دیگر اہل محلہ اطمینان رکھیے کہ وہ بالکل خیر و عافیت اور خوش و خرم ہیں۔
وہ یہاں آ کر آپ سب لوگوں سے ملاقات کی خواہش مند تھیں، لیکن آج کل ہندوستان کے جو حالات ہیں ان سے آپ بھی واقف ہی ہیں۔ ان حالات کے پیش نظر ہم نے مناسب نہیں سمجھا کہ انہیں سفر پر اپنے ہمراہ لے کر روانہ ہوں۔ حالات کو تھوڑا سنبھلنے دیجیے، پھر انشاءاللہ جولیٹ ضرور آپ سب سے ملاقات کے لیے تشریف لائیں گی۔ اسد اللہ نے نپے تلے انداز میں غلامو چاچا کو ایک ساتھ ہی مکمل جواب دے ڈالا۔ اپنے جواب میں انہوں نے جولیٹ سے اپنے تعلق کی وضاحت کرنا ضروری نہیں سمجھا تھا، اور ان کی باروب شخصیت کے آگے غلامو چاچا کی ہمت نہیں ہو سکی تھی کہ وہ ان سے کوئی سوال کر سکیں۔ ان کے درمیان خاموشی کا ایک مختصر سا وقفہ آیا، پھر اسد اللہ ہی نے دوبارہ گفتگو کا سلسلہ جوڑا اور بولے، جولیٹ کی زبانی ہمیں ربن دادا نامی ایک صاحب کا علم ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ اہل محلہ کے علاوہ جوزف اور جوزفین کے انتقال کے بعد جس شخص نے ان کا بہت زیادہ خیال رکھا وہ ربن دادا تھے۔ کیا ان صاحب سے ہماری ملاقات ہو سکے گی؟ اسد اللہ بہت سلیقے سے اپنے اصل مدعا تک پہنچے۔ ان جیسی حیثیت کے شخص کے لیے یہ ممکن ہی نہیں تھا کہ براہ راست کسی اڈے پر جا کر اترتے یا وہاں محب اللہ عرف فاروق کے بارے میں دریافت کرتے، اس لیے یہ طریقہ کار اپنایا تھا۔ جولیٹ بیٹی نے آپ کو ربن دادا کے بارے میں بالکل درست بتایا ہے۔ واقعی اس شخص نے مشکل وقت میں اہل محلہ سے زیادہ جولیٹ کا خیال رکھا تھا۔ صرف جولیٹ ہی کی بات نہیں ہے، اس محلے کے اور بھی لوگ اس کے احسان مند ہیں۔ کہنے کو وہ ایک اڈے کی چوکی پر بیٹھنے والا دادا ہے، لیکن اس کے کردار و اخلاق کے سب قائل ہیں۔ اس محلے میں کسی کو اس سے یا اس کے اڈے کے کسی مرد سے کوئی شکایت نہیں ہے۔ آپ اس سے ملاقات کرتے تو جان پاتے کہ اصل میں وہ کتنا شاندار انسان ہے، لیکن افسوس کہ میں اس ملاقات کا انتظام کرنے سے قاصر ہوں۔ غلامو چاچا کے جواب نے اسد اللہ کو تشویش میں مبتلا کر دیا۔ کیوں؟ بے ساختہ ہی ان کے ہونٹوں سے یک لفظی سوال پھسلا۔ آج صبح سویرے ہی اڈے پر پولیس نے چھاپا مارا ہے اور اڈے کے زیادہ تر افراد کو اپنے ساتھ گرفتار کر کے لے گئے ہیں۔ صرف چند لوگ جو اہل محلہ کے تعاون سے روپوش ہونے میں کامیاب ہو گئے تھے، باقی بچے ہیں۔ ان افراد کی زبانی ہی ہمیں یہ علم ہوا ہے کہ چھاپے کے وقت دادا اڈے پر موجود نہیں تھا۔ وہ صبح سورج نکلنے سے بہت پہلے ہی تنہا کہیں چلا گیا تھا اور پھر واپس نہیں آیا۔ کیوں اور کہاں گیا تھا اس کی کسی کو خبر نہیں، لیکن اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ فی الحال وہ اس طرف کا رخ نہیں کرے گا۔ اڈے کو پولیس والوں نے بند کر کے باہر اپنا ایک سپاہی کھڑا کر دیا ہے۔ جس وقت آپ تشریف لائے وہ سپاہی قریبی ہوٹل میں کھانا کھانے گیا ہوا تھا، اس لیے آپ کی نظر میں نہیں آیا ہوگا، ورنہ وہ کونے والی عمارت ہی تو ہے اڈے کی۔ غلامو چاچا کے جواب نے اسد اللہ کے دل کی دھڑکن بڑھا دی۔ متعدد گرفتاریوں کی صورت میں امکان تھا کہ فاروق بھی گرفتار ہونے والوں میں شامل ہو۔ فاروق یعنی محب اللہ، ان کے اعلیٰ نسب خاندان کا چشم و چراغ۔ کیا ستم تھا کہ وہ بمبئی کے ایک اڈے پر اتنے برسوں سے زندگی گزار رہا تھا اور اب عین ممکن تھا کہ وہ گرفتار ہو کر تھانے پہنچ چکا ہو۔ ان کی 7 نسلوں میں بھی کسی کے ایسے حالات میں تھانے کچہری کا منہ دیکھنے کی نوبت نہیں آئی تھی، لیکن یہ حالات کی ستم ظریفی تھی کہ ان کا سب سے پیارا بھتیجا ایسی صورتحال سے دوچار ہو گیا تھا۔ رشتوں میں عدم توازن، اختیارات کے غلط استعمال اور انا پرستی نے مل کر یہ دن دکھایا تھا۔ اسد اللہ جو پہلے ہی اپنے دل پر بہت کچھ سہ کر بیٹھے ہوئے تھے، پہلے دھچکے کے بعد خود کو سنبھالنے میں کامیاب ہو گئے اور اپنے لہجے کے وقار کو قائم رکھتے ہوئے قدر بے نیازی سے گفتگو کو آگے بڑھاتے ہوئے بولے، ہم نے ربن دادا کے چہیتے ایک نوجوان فاروق کے بارے میں بھی سنا تھا، کیا گرفتار ہونے والوں میں وہ بھی شامل ہے؟ نہیں، فاروق استاد گرفتار نہیں ہوا۔ اسے تو کچھ دنوں سے اڈے پر دیکھا ہی نہیں گیا۔ اصل میں وہ نوجوان اڈے کے دیگر لوگوں سے بالکل مختلف ہے۔ اسے ادھر ادھر بلا وجہ کبھی گلی کوچوں میں گھومتے ہوئے نہیں دیکھا گیا۔ کبھی کبھار ہاتھ میں کتابیں لیے لائبریری آتا جاتا ہی دکھائی دیتا تھا۔ کسی حادثے میں زخمی ہو گیا تھا تو ربن دادا نے ڈاکٹر کے مشورے پر اسے آرام کے لیے شملہ بھیج دیا تھا۔ کافی عرصہ وہ شملہ ہی رہا۔ واپس آنے کے بعد بھی کم کم ہی دکھائی دیتا تھا۔ آج کل کہاں ہے مجھے معلوم نہیں۔ ہو سکتا ہے کہ اڈے کے افراد کو علم ہو۔ جو لوگ گرفتار ہونے سے بچ گئے ہیں ان میں سے ایک میرے گھر میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ چاہیں تو میں اس سے آپ کی ملاقات کروا سکتا ہوں۔ غلامو چاچا نے انہیں پیشکش کی۔ ان کے لیے انکار ممکن نہیں تھا۔ فاروق تک پہنچنے کا اب یہی واحد راستہ نظر آ رہا تھا، اس لیے انہیں حامی بھرنا ہی تھی۔ میں اس آدمی کو یہاں لے آتا ہوں، آپ اس سے ملاقات کر لیں، پھر کھانا تناول کر لیجئے گا۔
میرے غریب خانے پر جو کچھ موجود ہے آپ کے لیے حاضر کر دوں گا۔ غلام چاچا نے عاجزی سے کہا، برائے مہربانی کھانے کا تکلف مت فرمائے، کھانا ہم راستے میں ہی کھا کر آئے ہیں، ہمیں یہاں اپنے کچھ اہم کام نمٹانے ہیں، وہ نمٹا لیں تو واپسی کا قصد کریں گے۔ آپ بس مذکورہ شخص سے ہماری ملاقات کروا دیں، اسی کو ہم اپنی خاطر مدارت تصور کریں گے۔ اسد اللہ کا انداز مہذب لیکن حتمی تھا۔ غلام چاچا مزید اصرار کی جرت بھی نہیں کر سکے اور اپنی جگہ سے اٹھتے ہوئے صرف اتنا بولے، میں ابھی اسے حاضر کرتا ہوں، بس ذرا سا انتظار فرمائیے۔ اسد اللہ جواب میں سر ہلا کر رہ گئے۔ ذرا سا انتظار بھی ایک امتحان تھا، لیکن انہوں نے ساری زندگی امتحان ہی تو دیے تھے، تو پھر ایک اور سہی۔ معزز ناظرین و سامعین، لائک، کمنٹس اور شیئر ضرور کریں۔ شکریہ۔